یہ میں اوپر سے سامان دے دوں یہ اور نیچے بس ٹھیک بھائی یہ پانی اس کو ایڈجسٹ کرتے رہنا ٹھیک ہے ٹھیک صحیح ہے بس ہمیں کہیں چلو صحیح رہو گا بندہ نہیں ہوگا بننا تو اسی لیے ہم سے کام صحیح آ جاتا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد وعد العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جعلوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم
وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتوكل الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لي حياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد یہ مائک کس کا ہے؟ مائک ایک ہی جگہ لگا دو. نیزے پکڑ رہا ہے تلاوت سر حسین، قرآن اہل بیت کہیں پر جدا نہیں. ظالموں نے لاکھ کوشش کی کہ وارث قرآن کو قرآن سے الگ کر دیا جائے. سر تو کاٹ سکتے ہو لیکن اہل بیت کو قرآن سے الگ نہیں کر سکتے ہو. حضرات، مجلس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے شروع ہو چکا ہے. یہ تحمل شاہکار عابد دلگیر ہے، ہاتھ میں ساری خدائی پاؤں میں زنجیر ہے. آج ہم لوگ سید الساجدین حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی بارگاہ میں تعزیت پیش کرنے کے لیے، شہیدان کربلا کا پوسا دینے کے لیے، حضرت ولیٰ کی بارگاہ میں پوسا پیش کرنے کے لیے ہم لوگ یہاں پر حاضر ہوئے ہیں. افضل کی طرح میں یہ الحمدللہ 49 سال آ رہی ہے یوم امام زین العابدین کو. حضرات، دور دور طرح کے الحمدللہ نوجوانوں نے آنے والے ظاہرین مومنین کے لیے سبھی لوگ کا اہتمام کیا ہے. جات مجلس سے لے کے آگے سے لے کر اور اسلام والے کے میدان میں ان نوجوانوں نے بتائی ہے. جن جن لوگوں نے سبھی لوگوں نے اللہ ان کو جن کے کاروبار میں اور جو گاڑیاں یہاں پر میدان میں یا سب سے بڑی ہیں ان سے بہت وہ اپنی گاڑیوں کو
मैदान में लगाते हैं या बेहतर जगह के बेहतर जगह के बाद गाड़ियों का इंतजाम किया गया है ताकि आने वाले और दूसरी तारीख ये है कि जो कबीले लगी हुई हैं इमामबाड़े के आसपास वो उन नौजवानों से गुजारिश है कार्यक्रम में इतना जरूर ध्यान दें कि मस्जिद बीच में कोई जानवर गाय ऐसी न आने पाए कि सैनिक को दुश्मनों का सामना करना पड़े। लिहाजा उन सभी लोगों से गुजारिश है जो आसपास लगी हुई है वो इस चीज को जरूर ध्यान दें कि कोई गाय ऐसा कोई जानवर मस्जिद बीच में न आने पाए जो सैनिक को मस्जिद का अनाज हो चुका है। चंद शोराय जो भाग रहे मजलूम है करबला में पेश करेंगे। गुजारिश ये है आज की तारीख को 11 मार्च को 3-4 मार्च बताया के पड़े। गुजारिश है बिलाल हसन साहब से इसके तशरीफ लाए और मुख्तसर से वक्त में मेरा भाई हमारा रहने दियो खोलिए उसको खुलवा रखिए मैं भाई भाई गिर जाएगा। हमने आपको दिया तो है एक लगाने के लिए तो मुंह लगाने की क्या जरूरत है। ऐसे लगाइए छोड़े ना छोड़े रहे बस अब वक्त आखिरी ज़ैनब को हर एक मोड़ पे तड़पाएगी दुनिया। याद आओगे भैया है याद आओगे भैया याद आएगा भैया मुझे अरमान तुम्हारा। अरे तुम देख नहीं पाए हो अकबर का जो सेहरा। अरे दावत कोई शादी की मदीने में जो देगा। याद आओगे भैया है याद आओगे भैया। अरे इतना था ख्याल आपको पर्दे का बरादर। अरे ले जाते थे तुम रात को अम्मा की लहद पर। अरे अब देखेगी ज़ैनब के खुले सर को ये दुनिया। याद आओगे भैया है याद आओगे भैया। ज़ैनब को हर एक मोड़ पे तड़पाएगी दुनिया। याद आओगे भैया है याद आओगे भैया। अरे दीदार भी हो जाएगा बेटी के बहाने। अरे क्या आओगे तुम शाम के जिंदा में सुलाने। अरे सोएगी नहीं जब मेरी लोरी से सकीना। याद आओगे भैया है याद आओगे भैया। ज़ैनब को हर एक मोड़ पे तड़पाएगी दुनिया। याद आओगे भैया है याद आओगे भैया। अरे उस माह से मंसूब थी भैया मेरी खुशियाँ। अरे थी सबसे बड़ी ईद मेरी तीसरी शाबान के जब चांद को देखेगी ये बहना। याद आओगे भैया है याद आओगे भैया। ज़ैनब को हर एक मोड़ पे तड़पाएगी दुनिया। याद आओगे भैया।
و سلامت رہو. ہم گزارش کر رہے ہیں فرمان صاحب سے تشریف لائیں اور بہت ہی مختصر وقت میں بارگاہ سید الشہداء میں سب شہداء کرام سے چاہتے ہیں بس 2 خطے بطور سوال پڑھ لیں. اور تمہیں جان تمہیں کام کرنا ہوگا نا، تمہیں لکھنؤ کی جلوس میں تم آ جاؤ بعد میں ہم تمہیں اسی لیے پڑھوا رہے ہیں لوگ تاکہ تم پورے جیسا ایک سلوا دیجیے حضرات. 9 کی 3-4 سے اسٹارٹ ہوئیے گا. زینب کا تھا یہ نوحہ، میں کیا جواب دوں گی. زینب کا تھا یہ نوحہ، میں کیا جواب دوں گی. پوچھے گی جب کہ صغرا، میں کیا جواب دوں گی. مقتل میں سو رہے ہیں سب گودیوں کے پالے، جا کر وطن میں بھیا میں کیا جواب دوں گی. زینب کا تھا یہ نوحہ، میں کیا جواب دوں گی. اکبر کی میرے شادی کس دیس میں رچائی، باندھا ہے کس نے سہرا، میں کیا جواب دوں گی. سینے پہ سونے والی وہ لاڈلی کہاں ہے، میری بہن سکینہ، میں کیا جواب دوں گی. کرب و بلا سے واپس ام البنی کا بیٹا عباس کیوں نہ آیا، میں کیا جواب دوں گی. قاسم ہمارا بھائی ابن حسن کہاں ہے، جو ہم کو چاہتا تھا، میں کیا جواب دوں گی. جب داخلہ وطن میں ہوگا خمر حرم کا، زینب کا دل کہے گا، میں کیا جواب دوں گی. زینب کا تھا یہ نوحہ، میں کیا جواب دوں گی. پوچھے گی جب کہ صغرا، میں کیا جواب دوں گی. جزاک اللہ. پوچھے گی تو جیسے ہوگا کیا جواب دیں گے. حضرات بس 3-4 شہداء کرام اور ہیں کیونکہ ٹھیک 3 بجے انشاءاللہ مولانا سنجی صاحب اللہ رونق نظر ہوں گے. اب گزارش کر رہے ہیں شمس حیدر صلی اللہ علیہ وسلم سے تشریف لائیں اور مختصر وقت میں بارگاہ مظلوم کربلا میں خراج عقیدت پیش کریں. صلی علی محمد. کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا، فقط
सलामत रहो, कहाँ से लाएगी दुनिया हुसैन से जैसा बेशक। हम गुजारिश कर रहे हैं आरिफ साहब से तशरीफ लाएं और बहुत ही मुख्तसर वक्त में बारगाह सैयद शहदा में नजरान पेश करें। आरिफ नहीं सदा ये आती ज़हरा किरण से ए हुसैन, सदा ये आती ज़हरा किरण से ए हुसैन, पड़ा है आँख पे मक़तल मिस्र कटा है हुसैन, पड़ा है आँख पे मक़तल मिस्र कटा है हुसैन, पड़ा है आँख पे ज़हरा के क़ल्ब का टुकड़ा, पड़ा है काट पे ज़हरा के क़ल्ब का टुकड़ा, जिगर पर अपने बहाकर के ज़ख्म खाए हुसैन, जिगर पर अपने बहाकर के ज़ख्म खाए हुसैन, उठाई मैयत अकबर में इस ज़ईफ़ी में, उठाई मैयत अकबर में इस ज़ईफ़ी में, ज़रा कदम भी तुम्हारे नदग मगा ए हुसैन, ज़रा कदम भी तुम्हारे नदग मगा ए हुसैन, ज़मीन कांप गई आसमां लहर उठा, ज़मीन कांप गई आसमां लहर उठा, तेरे क़याम महीनों के सब जदा है हुसैन, तेरे क़याम महीनों के सब जदा है हुसैन, जवानी लाल के सीने से कचरी बरछी, जवानी लाल के सीने से कचरी बरछी, ज़रा बिहा कि तुम्हारे न थर थरा है हुसैन, ज़रा बिहा कि तुम्हारे न थर थरा है हुसैन, वो अपना पैर के मोजे मुराद की रोई, मुँह अपना पैर के मोजे मुराद की रोई, जब अपने हाथों में असगर को रंग मिला ए हुसैन, सदा ये आती ज़हरा किरण से ए हुसैन। जज़ाकल्लाह, सलामत रहिए। इंतहाई पुरदर्द नवा पेश कर रहे थे आरिफ साहब। गुजारिश कर रहे हैं जनाब रज़ा साहब से, क्योंकि बहुत ही मुख्तसर वक्त है, बिल्कुल तशरीफ लाएँ और चंद मिसरे बारगाह नज़र में करबला में नारे सलवात। बुरा एक
ارے بھیا کو مدینے میں کہاں پا ایک زینب گھبرا ایک زینب ارے پھٹ جائے گا بس دیکھتے ہی گھر کو کلیجا یاد اوکے بھیا ارے دل ڈھونڈے گا تم کو تو کہاں پا ایک زینب گھبرا ایک زینب ارے کیسا یہ بھرا گھر ہوا برباد الہی کیا تباہی اب اس کو نہ آباد کبھی پا ایک زینب گھبرا ایک زینب ارے بے پردہ ہوئی قید بھی خواہر نے اٹھائی اور موت نہ آئی کیا جانیے کیا کیا بھی دکھ پا ایک زینب گھبرا ایک زینب ارے پوچھیں گے جو سب لوگ کے بازو پا ہوا کیا یہ نیلو ہے کیسا کس کس کو نشارسی کے دکھلا ایک زینب گھبرا ایک زینب جزاک اللہ. یہ تھے طاہر رضا صاحب جو بارگاہ سید الشہداء میں نذرائن پیش کر دے. گزارش کر رہے ہیں جناب ارشد صاحب سے تشریف لائیں اور مختصر وقت میں بارگاہ سید الشہداء میں نذرائن. وقت سجاد نے کیسے ہو گزارا ہوگا وقت سجاد نے کیسے ہو گزارا ہوگا وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا نام زینب کا جو غیروں نے پکارا ہوگا لو حسین ابن علی پیاسے ذبح ہونے لگے لو حسین ابن علی پیاسے ذبح ہونے لگے کتنا شرمندہ وہ دریا کا کنارہ ہوگا وہ گرا
سے زینب کی ردا کا ضامن، وہ گرا زین سے زینب کی ردا کا ضامن، کون اب فاطمہ جائی کا سہارا ہوگا؟ نو کے نیزہ پہ بہانے لگے آنسو مولا، نو کے نیزہ پہ بہانے لگے آنسو مولا، جب کسی شخص نے سکینہ کو جو مارا ہوگا، روز محشر کا ہمیں ڈر نہیں کوئی شوکت، روز محشر کا ہمیں ڈر نہیں کوئی شوکت، ہاتھ شبیر کے قدموں پہ ہمارا ہوگا، وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا، نام زینب کا جو غیروں نے پکارا ہوگا۔ محمد والے محمد سلوات۔ ہمارے جناب مولانا سید عزیز صاحب تشریف لا چکے ہیں، بس 2-3 شعراء کرام ہیں۔ ایک بات یہ ان مومنین سے گزارش ہے جو یہاں پر اپنی گاڑیاں کھڑی کی ہیں، سبھیلوں کے پاس وہ گاڑی میدان میں جا کے پیچھے کھڑی کر دیں، پھر شالیمار کلب کے پاس یا بیشتر زہرا کے پاس گاڑی کا انتظام کیا گیا ہے۔ کوشش کریں کہ آپ کے ذریعے سے کسی عزادار کو تکلیف نہ ہو۔ برائے کرام گزارش یہ ہے کہ اپنی گاڑیوں کو یہاں سے ہٹا دیں، وہاں پیچھے میدان میں شروع کر دیں، اور گزارش کر رہے ہیں ہم جناب سید صاحب سے تشریف لائیں اور مختصر اپنے بارگاہ میں مظلوم کربلا کی حاضری پیش کریں۔ لٹ رہی ہے عزیزو تم کہاں ہو، ہائے زینب لٹ رہی ہے عزیزو سوئے کوفہ جا رہی ہے عزیزو میرے ہاشم کے جوانوں ظلم سے ہم کو بچائے، نو کے نیزہ سج چکی ہے بیویوں کی وہ ردائیں، ہم پہ ہر شے رو رہی ہے عزیزو جس کو محمل میں سجا کر لائے تھے میں ہوں وہ زینب، اپنی نگرانی میں رکھ کر لائے تھے میں ہوں وہ زینب،
तन्हा रह गई है अजीजो तुम कहाँ हो हाय ज़ैनब लुट रही है अजीजो तुम कहाँ हो। जनरेटर चलवाओ, जनरेटर चलवाओ जी से। हेलो, आज लाइट बहुत रुला रही है। ये एक बार गुजारिश की जा रही है कि गाड़ियां बीच में खड़ी हुई हैं, जिधर से जुलूस आता है वापसी के वहाँ पे भी गाड़ियाँ हैं, लिहाजा इल्तिमास इंतहाई मोहतराना है कि वहाँ से अपनी गाड़ियों को हटा लें। हज़रात खमसे का ऐलान समाज करेंगे। 15 मुहर्रम से 19 मुहर्रम तक रोज़ाना शब में 9 बजे मेहंदी घाट पर खमसा मजलिस का हर साल जो इनेकाद किया गया, इस साल भी इंशाल्लाह हो रहा है। 15 मुहर्रम से 9 मुहर्रम तक रोज़ाना शब में, जिसमें मुख्तलिफ उलमाए किराम ज़ाकिरीन रौनक होंगे। तमाम मेहमान अहले बैत से हुसैन मज़लूम करबला से इंतहाई कसीर तादाद में शिरकत के इल्तिमास है। अब हम गुजारिश कर रहे हैं नशर की साहब से जो मुंबई से तशरीफ लाएँ बारगाह सैयद शुहदा में मौजूद करें। नशर के साथ दामन वक्त में बिल्कुल गुंजाइश नहीं है सवाबन कि अगर है गम मुझे कोई तो बस यही गम है, अगर है गम मुझे कोई तो बस यही गम है, हुसैन आप पर तो जिंदगी कम है। अगर है गम मुझे कोई तो बस यही गम है, हुसैन आप पर होने को जिंदगी कम है। और ये मौजज़ा है तुम्हारी दुआ का ए ज़हरा, ये मौजज़ा है तुम्हारी दुआ का ए ज़हरा, जमीन से ताबा फलक एहतिमाम मातम है, जमीन से ताबा फलक एहतिमाम मातम है। जैसे किसी रकम है ना कि पै हयात जो इमा को रिस्क देता है, पै हयात वो परवरदिगार आलम है, गमे हुसैन वो परवरदिगार आलम है। चांद से कि बुझा के अपने चरागों को रोज़े आशूरा, बुझा के अपने चरागों को रोज़े आशूरा, चराग दीन मोहम्मद जला गए हैं हुसैन। बुझा के अपने चरागों को रोज़े आशूरा, चराग दीन मोहम्मद जला गए हैं हुसैन। और किया था हक ने तलब एक सरे हुसैन तक, किया था हक ने तलब एक सरे हुसैन, मगर शहादतों का मदीना बसा गए हैं हुसैन। किया था हक ने तलब एक सरे हुसैन, मगर शहादतों का मदीना बसा गए हुसैन। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। भाई सिलसिले की आखिरी कड़ी जनाब रिजवान साहब से गुजारिश है कि तशरीफ लाएं और बारगाह मज़लूम करबला में नज़राने पेश करें। जनाब रिजवान साहब दे
کر کے چلے سوائے سو قبر سکینہ کے نام کر کے چلے میری رہائی تو یہ ہے شام سے بولے گئے نہ ہو دیا جلا دیا کرنا گئے میرے بہن کے واسطے عہد کر کے چلے سوائے قبر سکینہ کے نام کر کے چلے دعا جو کرتی تھی رو کے وہ بے دن آئے وہ جس کے دل میں یہ ارمان تھا وطن جائے اسے حوالہ زندان شام کر کے چلے سوائے قبر سکینہ کے شام کر کے چلے سکینہ شام کے زندہ میں رہ گئی تنہا چلے اسیر رہا ہو کے سوئے کرب و بلا یہ مر کب تو وید تمام کر کے چلے سوائے قبر سکینہ کے نام کر کے چلے وطن بھی جا کے وہ روئیں گے شاہت غم میں اب ان کی عمر بسر ہوگی شے کے ماتم میں جو جس اپنی بہادر کے نام کر کے چلے سوائے قبر سکینہ کے نام کر کے چلے کوئی ہمارا مرا تو کہا حسین حسین اللہ کا فرش بچھا تو کہا حسین حسین یہ انتظام بچا تھے ایمان کر کے چلے سوائے قبر سکینہ کے نام کر کے چلے میری رہائی تو عابد یہ کام کر کے چلے سوائے قبر سکینہ کے نام کر کے چلے جزاک اللہ جل سلامت رہیے. یہ تحمل شاہکار عابد دلگیر ہے، ہاتھ میں ساری خدائی پاؤں میں زنجیر ہے. آج ہم لوگ سب
सैयद साजिदीन हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की बारगाह में शहीदान करबला का परसा पेश करने के लिए हाजिर हुए हैं। ये 39वां दौर है। इसमें और जिन मोमिनीन ने इस प्रोग्राम में जिस तरह से ताउन किया है और यहाँ से वहाँ तक के जो सबीलें लगी हुई जिन मोमिनीन ने उसमें ताउन किया है, क्योंकि मेरे पास बहुत से पर्चे आए हैं सूरह फातिहा के लिए, अगर हम सबका नाम देंगे तो बहुत देर हो जाएगी, तो लिहाजा आप हजरात से इंतहाई मोहतरमाना गुजारिश है, एक मरतबा सूरह रहम और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमा कर अपने महरूमीन को शामिल करते हुए तमाम मुहिबान बैठ जो पिछले साल यहाँ पर आते थे पर्शेदा पर, इस साल बहुत से लोग नहीं रहे, उनके लिए सूरह फातिहा पढ़ दें। और दूसरे बहुत से शोहरा कराम मैं ना शक्लें देख रहा हूँ जिनको मैं नहीं पढ़ पाया, उनसे इंतहाई माजरत है। इंशाअल्लाह किसी और मौके पर उनको जहमत देंगे। तो आपसे गुजारिश है, 1 मरतबा सूरह रहम और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमा कर जनाब मीरन साहब और जनाब मौलाना अली ज़हीर साहब, शकील साहब और तमाम मरहूमीन मोमिनात के लिए ये पढ़ के सूरह फातिहा और एक गुजारिश ये है, जो ख़वातीन ऊपर छतों पर से ज़ियारत कर रही हैं, जहाँ तक मेरे पास पहुँच हो जिया जुलूस निकलता है, उन छतों पर देख लें ऐसा कोई गुम्मा या दाना रखा हो कि वो नीचे गिर जाए, क्योंकि इकतबार हो चुका है। और एक बार फिर उन सभी वालों से गुजारिश है जो सबीले लगाए हैं, उनसे भी गुजारिश है कि वो ध्यान दें कि मजबे में कोई जानवर ना आने पाए, ताकि आने वाले आज़ादारों को ज़हमत हो। अब इंतहाई अदब एहतराम के साथ सरकार जानशीन सरकार ज़हरुल मिल्लत बरादर अजीज जनाब मौलाना सैयद हसनी साहब से गुजारिश है तशरीफ लाएं, मजलिस को इफ्तिताह फरमाएं। बावाज़ बुलंद नारे सलवात। आज मिशन आदमी है भेजो बढ़ाओ सोडाइए जो ऐलान रह गए हैं बाद में इंशाअल्लाह हो जाएंगे। 18 बनी आशिम के शरीयत दावत की निजामत हाजी जनाब मौलाना डॉक्टर सैयद अब्दुल याफी साहब को अंजाम देगा। ठीक है, सही है, ठीक है नहीं हजरात 14 से 14, 15, 13, 14 अगस्त बरोज़ हफ्ता इतवार चंदिया मऊ में मजालिस से अज़ा बर्पा की गई हैं कायम साहब की तरफ से, जिसमें मौलाना हसनैन बाकरी साहब, मौलाना शब्बर साहब और मौलाना कल्ब आबिद खान साहब इन मजालिस को खिताब फरमाएंगे। इसमें टाइम क्या है? 1 बजे दिन में और 8 बजे दिन में कल्ब आबिद साहब। 24 मुहर्रम को ज़ैनुल आबिदीन इमामबाड़े में ठीक 2 बजे दिन में ख़वातीन की मजलिस होगी और चौथे इमाम के ताबूत की ज़ियारत कराई जाएगी। तमाम ख़वातीन से शिरकत की इल्तिमास है और इंशाअल्लाह हर साल की तरह इस साल भी 15 मुहर्रम से 19 मुहर्रम तक खमसा मजालिस का मेहंदी घाट पीकर वाले पुल के पास इनेकाद किया गया है। रात शब में 9 बजे आप तमामी हजरात से उसमें भी शिरकत की इल्तिमास है। और एक आप माशाल्लाह बहुत से जवान भी यहाँ पर बैठे हैं, कौम के तमाम हजरात भी
ایک اعلان بہت خاص طور سے سماعت فرما لیں. اس کو ٹائٹ کر دیں. یہ مائک ہماری اس کو چلتے دھیان صحیح ہے. آپ حضرات متوجہ میری طرف رہیں. میں ایک بہت اہم اعلان اس سلسلے میں کرنا چاہتا ہوں اور اللہ تمام جوانوں کو اس طرح کی توفیق ہو. ہمارے شریف منزل کے نکڑ پلیس جو ہے محمد عالم صاحب کی، وہ آئیکن سروشیش آئیکن کے لیے NDTV کی طرف سے منتخب کیے گئے تھے. پورے ملک سے 14 یا 15 لوگ لیے گئے تھے. اس میں ہمارے حسین آباد کے محمد عالم صاحب بھی نکڑ پریس ہے کی حسین آباد میں، جو باٹم سے ٹاپ پر آئے ہیں ہندوستان میں. اس میں ایک مرد مومن بھی شامل ہے اور اس کے لیے ووٹنگ کا سسٹم ہے. اسی کو سروشیش آئیکن کہا جائے گا. تو یہ ایک ایپ ہے فری ڈاؤن ایپ. اس کو آپ لوگ ڈاؤن لوڈ کر کے محمد عالم صاحب کو ووٹ دے سکتے ہیں. NDTV کی طرف سے یہ آئیکن بھارت کے لیے انتخاب کیا جا رہا ہے. عزادار ہیں، ماتمدار ہیں. اور اس سال بھی میں باہر مجلس پڑھنے جا رہا تھا. ان کی بڑی سختی کے ساتھ ان کا فون آیا، میرے دوست بھی ہیں، اور کہا کہ نہیں، آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں، میرے غریب خانے پر آپ اشرا پڑھیں گے. اور اس کے بعد میں پھر میں مجلس پڑھتا رہا. تو عالم صاحب آئیکن کے لیے چنے گئے ہیں. پورے ہندوستان سے تمام ہندوستانیوں کے درمیان 15 آدمیوں میں ایک مرد مومن بھی ہے. تو اس کو آپ ووٹ دینے کی کوشش کریے گا. فاتحہ. اور آپ حضرات سے التماس ہے ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر اس سال جس شخص کی بے پناہ کمی کھل رہی ہے اس محلے میں، ہر مجلس میں وہ نظر آتا تھا. قمر عباس صاحب، مومن صاحب، موسمیہ کے والدین اور اشرف صاحب کے والدین اور سب کے والدین جو بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان مرحومین کے احسان ثواب کے لیے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد ولبیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین وهو
بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایتها النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. ایسا واقعہ ارباب غم ماتمداران سید الشہداء حد نگاہ تک عزادار جمع ہیں. اب مجھے معلوم ہے کہ آپ تمام حضرات شبیوں کی زیارت کرنے آئے ہیں اور مولا کو ان کی مظلومی کا پرسہ اور ان کے گھرانے کا پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں. کافی تاخیر بھی ہو گئی ہے اور یہ عجیب اتفاق ہوا اس بار تو اس پروگرام کے لیے مجھ سے وعدہ لیا گیا، لیکن اس سے پہلے تقریباً 6 سال سے، یہ 7واں سال ہے میرا، میں مسلسل اس مجلس کو پڑھ رہا ہوں. بلکہ کووڈ کے زمانے میں بھی مختصر صحیح محلے کے بچے جمع ہو گئے تھے میرے گھر میں اور یہ مجلس ہوئی. اور ظاہر ہے کہ ماحول جیسا بھی ہو ذکر حسین رک نہیں سکتا. فرش اعزا امام حسین پر آنے والے کسی نہ کسی طرح فرش پر آ کر ایک دکھیاری ماں کو اس کے لال کا پرسہ دیتے ہیں. اب چونکہ وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے اور مجھے اختصار سے کام لینا ہے تو میں آپ کے سامنے بس چند باتیں کہوں گا تاکہ جس کے نام سے آج کا دن اہل محلہ کی طرف سے جس کی یاد کے لیے مقرر کیا گیا ہے اس کی عظمتیں بھی انسان سمجھ پائے. ہم اکثر اس کو صرف بیمار امام سمجھتے ہیں. پہلے میں آپ کے سامنے ان آیتوں کا ترجمہ کر دوں جس کو سرنامہ سخن کے طور پہ عرض کیا اور 1-2 چیزیں عظمت امام علی ابن الحسین حضرت زین العابدین علیہ السلام کے عرض. سورہ فجر کی آیات ہیں اور یہ بھی عجیب حسن اتفاق ہے کہ میں یہاں ایک نظر دینے کے لیے جا رہا تھا شباب عالم صاحب کے یہاں سبیل پر تو قاری ریاض علی صاحب اسی سورے کی یہاں تلاوت کر رہے تھے. سورہ فجر قرآن مجید کا 89 نمبر سورہ ہے. اور جوانوں میں ایک گزارش کروں گا آپ سے اور ایک نصیحت کروں گا اس مجلس کے ذریعے. اس سورے کے لیے جب کسی نے ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ فرزند رسول اس سورے کا مصداق کون ہے، اس کا مراد کون ہے کہ جس کو اللہ اس طرح مخاطب کر رہا ہے، تو آپ نے 3 باتیں کہی تھی. اس کو بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں اس زمانے کے جسے کہا جائے مرجع وقت آیت اللہ دستغیب شیرازی، انہوں نے اس روایت کو نقل کیا ہے اور بھی مختلف جگہوں پر یہ روایت آپ کو مل جائے گی. آپ نے 3 باتیں فرمائی تھیں. یہ ہمارے چھٹے امام کے فرمان ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں. 3 باتیں فرمائی تھیں. یہ سورہ میرے جد حسین مظلوم کے لیے نازل ہوا ہے. دوسری بات امام نے فرمائی اس سورے کو تم سورہ حسینی کے نام سے بھی یاد رکھ سکتے ہو. یعنی اکثر اگر کبھی کیوز میں بچوں سے سوال کیا جاتا ہے کہ قرآن مجید میں کون سا سورہ ہے جس کو سورہ حسینی کہتے ہیں، ایک سوال آتا ہے کہ 114 سوروں میں کون سی ایسی سورت ہے کہ جس کو سورہ حسینی کہا جاتا ہے، تو یہ جو جواب ہوتا ہے یہ چاہنے والے کی محبت کی بنیاد پر نہیں ہوتا ہے بلکہ خود امام کے بیٹے اور ہمارے اور آپ کے چھٹے امام نے بتایا ہے کہ اس سورے کو تم سورہ حسینی کے نام سے بھی یاد رکھ سکتے ہو. اور میں جوانوں کے لیے ایک بات کہہ رہا ہوں، جس پر آپ ماتم کرتے ہیں، فرش اعزا پہ آتے ہیں، مجلس اعزا برپا کرتے ہیں اور جس وقت آپ امام حسین کی مظلومی کو یاد کر کے گریہ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کی ایک دل کی تمنا ہوتی ہے کہ کاش مولا ہم کربلا میں ہوتے تو آپ کے اوپر جان کو نچھاور کر رہے ہوتے، آپ کے اوپر جان کو قربان کر رہے ہوتے. میں یہاں سے آپ کو متوجہ کرنے کے لیے جو آپ کی دلی تمنا ہے اس کا بھی حل ہمارے چھٹے امام نے پیش کر دیا. فرمایا کہ اس سورے کی روزانہ تلاوت کیا کرو تاکہ
جب حشر کے ہنگام میں تمہیں بلایا جائے تو تم تنہا نہ ہو بلکہ حسین کے ساتھیوں میں تمہارا شمار ہو، حسین کے ساتھیوں میں تمہارا شمار ہو۔ تو یہ سورہ فجر کی آیتیں ہیں، اور جن کو سننا میں شکر قرار دیا جن آیتوں کو، یہ ایک سورہ کی آخری چند آیتیں ہیں، 4 آیتیں ہیں۔ پہلی آیت یہ ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے وہ جو مطمئن ہے۔ ماشاءاللہ صاحبان علم بھی تشریف فرما ہے یہاں پر، اور بہت دور تک اس مجلس کو سنا جا رہا ہے، جلوس کو دیکھا جا رہا ہے، حسینی چینل کے ذریعے بھی، گراف کے ذریعے بھی، ختیجہ ٹی وی کے ذریعے اور مختلف چینلوں کے ذریعے، نہ جانے کون کہاں سن رہا ہو۔ تو اس لیے میں ایک بات عرض کروں کہ فقط یا ایتھا النفس المطمئنہ، جب اسی کا ترجمہ کریے تو جی چاہتا ہے کہ اس ڈیوڑی پر بس سر جھکائے زندگی بھر اپنی پوری عمر گزار دیں کہ آئے وہ جو مطمئن ہے، خدا جو مالک ہے، خدا جو خالق ہے، خدا جو دل کی نیتوں سے واقف ہے، وہ اپنے بندوں میں سے کسی کو اس بات کا سرٹیفکیٹ دے رہا ہے کہ اگر روئے زمین پر بلکہ انسانوں کے درمیان اگر کوئی مطمئن نفس ہے تو وہ تو ہے۔ کیا کہنا اس بندے کی منزلت کا جس کو اس کا رب مطمئن کہے۔ ہم، آپ، ہما، شما اگر کسی کو مطمئن کہیں تو اس کی کوئی ویلو نہیں ہے۔ اللہ کسی کو مطمئن کہے، اور میں جملہ عرض کروں کہ اللہ چہرے دیکھ کے اطمینان کا اندازہ نہیں لگاتا ہے، اللہ صورت دیکھ کے اندازہ نہیں لگاتا ہے اطمینان کا، اللہ دل کی نیتوں کو دیکھ کے اندازہ لگاتا ہے کہ یہ کتنا مطمئن ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے وہ جو مطمئن نفس ہے، ارجعی، واپس آ، پلٹ آ، لوٹ آ، الی ربک، اپنے رب کی طرف، اپنے اللہ کی طرف، اپنے معبود کی طرف، اس انداز میں کہ راضیۃ مرضیہ، اللہ تجھ سے راضی اور تو اپنے رب سے راضی۔ اے دنیا والوں، یہ جو یہاں اتنے عزادار جمع ہیں، یہ جو ابھی شریع تابوت کی زیارت بھی کریں گے، چومیں گے بھی، اور ان کے وسیلے سے دعائیں مانگیں گے، اس کو بدعت نہ سمجھ بیٹھنا، اس کو شرک نہ سمجھ بیٹھنا، اس لیے کہ قرآن کی آیت واضح ہے۔ پلٹ اپنے رب کی طرف اس طرح کہ تو اپنے رب سے راضی، رب تجھ سے راضی، تو معلوم ہوا یہ وہ گھرانہ ہے کہ جس کی رضا خدا کی رضا، خدا کی رضا ان کی رضا۔ یہاں جو دعا مانگتے ہیں تو بغیر کوئی تکلف کے یقین کرنا چاہیے، بغیر کوئی شک کے اطمینان رکھنا چاہیے۔ حسین کے حضور میں دعا پیش کی ہے، حسین کے حضور میں پیش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک بار حسین راضی ہو گئے تو اس کا رب بھی راضی ہو گیا، اس کا رب بھی راضی ہو گیا۔ فتخلی فی عبادی، میرے بندوں میں شامل ہو جا، میرے بندوں میں شامل ہو جا۔ میں نے کہا کہ وقت نہیں ہے، کبھی موقع ملا تو تفصیلی اس پر گفتگو ہو سکتی ہے کہ آپ میرے بندوں میں شامل ہو جا۔ اما کیا کہنا اس ذات مقدس کا جس کے لیے مشیت یہ چاہ رہی ہو کہ یہ میرے بندوں میں شامل ہو جائے، ورنہ بندہ بننا آسان نہیں ہے۔ اب چونکہ چوتھے امام کا ذکر ہے تو بس یہی سے بات کو آگے بڑھاؤں کہ بندہ بننا آسان نہیں ہے، عبد خدا بننا آسان نہیں ہے۔ یہ جو ہم آپ اپنے آپ کو بندہ کہتے ہیں، آپ مجھے بندہ کہیں اللہ کا، میں آپ کو اللہ کا بندہ کہوں، یہ ہم بندے نہیں ہیں۔ آپ توجہ دے رہے ہیں، ہم آپ بندے نہیں ہیں، ابھی تو ہم بندگی کے سفر کی طرف چلے ہیں، منزل بندگی کی طرف ہمارا سفر جاری ہے۔ ابھی جہاں حد بندگی کا آغاز ہو رہا ہے وہاں تک ہماری پہنچ نہیں ہے، ہماری جستجو ہے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، ابھی تو ہماری جستجو ہے کہ ہم اس جگہ پہنچ جائیں۔ اور ایک بات میں کہا کرتا ہوں، اکثر جو حضرات سن چکے ہیں وہ سن چکے ہیں، لیکن میں دوہرا رہا ہوں اس بات کو جو میں سوچتا ہوں، اور میں نے اس بات کو کئی جگہ ذکر بھی کیا کہ بندگی کا مطلب یہ ہے کہ بندگی اس حق کو کہا جاتا ہے جہاں سے، توجہ دیے گا، جہاں سے
بندے کی نقل و حرکت کے اوپر مشیت کی نگاہ ہو. نہیں غور کیا آپ نے؟ بندگی کی شروعات، آغاز بندگی کی نشانی یہ ہے کہ بندے کی نقل و حرکت کے اوپر خدا کی نگاہ ہو. اگر کچھ اچھا کرے تو شاباشی ملے، اگر کچھ اچھا کرے تو اپریشیٹ کیا جائے. نہیں بڑی آسانی سے پڑھ رہا ہوں اور بڑی آسانی سے آپ سن رہے ہیں، اما حالت رکوع میں اگر انگوٹھی خیرات دے دے تو آئے ولایت کا نزول ہو جائے اور دروازے پہ آنے والے مسکین یتیم و اسیر کو اگر روٹیاں دے دے تو سورہ دہر آ جائے. ضرور بھیج دیے محمد وار. آپ غور کر رہے ہیں میں جو عرض کر رہا ہوں؟ نہ جانے کتنے بار سائلوں کو پیسے دیے، نہ جانے کتنی بار فقیروں کو پیسے دیے، نہ جانے کتنی بار محتاجوں کو کھانا کھلایا، آج تک کوئی آیت نہیں آئی، آج تک کوئی شاباشی نہیں ملی. اس کے معنی ابھی ہم اس حد پہ نہیں ہے جہاں بندے کی حد شروع ہوتی ہے، اور جب بندگی کی منزل پہ انسان ہو جاتا ہے تو اس کے ہر قدم کو مشیت کی طرف سے نوٹس دیا جاتا ہے. ہر قدم کو اگر کچھ اچھا کیا تو شاباشی ملی. یہی نہیں، اس کے برعکس اگر کچھ غلطی ہوئی تو روکا بھی گیا، ٹوکا بھی گیا، منع بھی کیا گیا، ڈانٹا بھی گیا. اس کے اس ایکشن کو میں بہت بچ کے کہہ رہا ہوں، اس کے اس ایکشن کو اس ستار العیوب نے اپنی کتاب کے ذریعے دنیا والوں کے سامنے پیش بھی کر دیا کہ یہ ہوا تھا اس کے ساتھ، یہ اس سے غلطی ہوئی تھی. میں جو کہہ رہا ہوں توجہ دے رہے ہیں آپ؟ مثلا سب نبیوں کو جانے دیے، 1,24,000 نبیوں میں 313 رسول ہیں، اور 313 رسولوں میں 5 بڑے رسول ہیں جو ہم لوگ بچپن سے پڑھتے ہیں. 5 بڑے رسول، ان 5 بڑے رسولوں میں سے ایک رسول ہے موسیٰ. جناب موسیٰ کوہ طور پہ تشریف لے جا رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انہیں بلایا گیا. کاہے کے لیے؟ ایک ٹائٹل ملنا ہے، اللہ کی طرف سے ایک اعزاز ملنا ہے. وہ یہ کہ ایک نبیوں میں سے اس نبی کو میں کلیم اللہ بنا لوں گا. آؤ میں توریت کی الواح دوں گا، میں کمانڈمنٹس دوں گا توریت کی. آؤ جناب موسیٰ کوہ طور پہ گئے. ایک آواز آ رہی تھی ایک پیڑ سے روشنی نکل رہی تھی. موسیٰ سمجھ گئے کہ میرا رب بول رہا ہے. گفتگو ہوئی. اب جب لوٹے، توجہ دیے گا میں جو عرض کر رہا ہوں، چوتھے امام کے لیے آپ جمع ہوئے، سمجھیے کہ عظمت امام زین العابدین کیا ہے. عابد کسو کہتے ہیں؟ کہ جس کی ذرہ برابر نیکی پر اللہ کی طرف سے اپریشیٹ کیا جائے، ذرا برابر غلطی ہو جائے تو روکا جائے، ٹوکا جائے، سمجھایا جائے. موسیٰ کوہ طور سے واپس چلے. دل میں ایک خیال آ گیا. خیال یہ آیا کہ ہاں دنیا کا میں بہت بڑا عالم ہوں. کسی سے شیئر نہیں کیا، کسی سے کہا نہیں، دل میں خیال پیدا ہوا. اب تفاسیر اٹھا کر جا کر دیکھ لیجیے. خیال پیدا ہوا کہ میں بھی عالم ہوں، یعنی مجھ سے پہلے آج تک کسی سے اللہ میاں نے اس طرح بلا کے کلام نہیں کیا. اس کے مطلب میں عالم ہوں. عزیزان گرامی، صرف موسیٰ نے سوچا کہ میں عالم ہوں، فوراً جناب جبرائیل صاحب تشریف لے آئے. بعد درود و سلام حکم خدا یہ ہے کہ اب گھر چھوڑ دو، یوشع بن نون کو ساتھ لو. یہ نشانیاں ہیں، اور ان نشانیوں سے آگے بڑھتے جانا. وہاں پر میرا ایک بندہ ملے گا، اس کا نام خضر ہوگا. یہ پورے تفصیل سے واقعہ قرآن مجید میں موجود ہے.
اور اس سے ملاقات کرو، اس کے پاس رہو. صرف سوچا. اب آپ کے ذہنوں کو متوجہ کرنے کے لیے میں کہہ رہا ہوں ہماری فطرت کیا ہوتی ہے. ہم انسانوں کی کیا فطرت ہوتی ہے. ہم ابھی ممبر سے اترے اور لوگوں نے کہا واہ واہ کیا عمدہ میاں مجلس پڑھی، اللہ آپ کو سلامت رکھے. میں خوشی کے مارے میرا برا حال ہو جائے گا. اپنے دوستوں کو ٹیلی فون کروں گا، اما بہت زبردست مجلس پڑھی ہے یوم ذن العابدین. کیا کہنا زبردست. میں کسی سے نہ کہوں، میں جو جملہ کہہ رہا ہوں کسی سے نہ کہوں، لیکن کم سے کم اپنے گھر میں ضرور فون کر کے بتا دوں گا کہ بہت عمدہ مجلس پڑھی ہے. میں ایک سوال کر رہا ہوں، یہ غرور ہے کہ نہیں؟ یہ تکبر ہے کہ نہیں؟ یہ زوم میں آ جانا یہ بندگی کے خلاف ہے کہ نہیں؟ میں کیا کہہ رہا ہوں، ایک اچھی مجلس پڑھی، لوگوں نے کہا واہ واہ سبحان اللہ کیا اچھی مجلس پڑھی، پھولے نہیں سما رہے ہیں. میں بھی شہر میں خطیب ہوں، میرا بھی نام ذاکرین میں ہے. بادشاہ بھائی بیٹھے ہیں ادھر بمبئی سے آئے ہوئے ہیں محرم کرنے کے لیے. اکثر میں شعر کہتا ہوں، منقبتیں کہتا ہوں، سلام کہتا ہوں. جب کبھی سلام کہہ لیتا ہوں تو یقین جانیے میں اپنی بات کر رہا ہوں، جب سلام کہہ لیتا ہوں تو شہر کے کسی نہ کسی بزرگ استاد کو فون کر کے یہ ضرور کہتا ہوں، یہ میں شعر سنا رہا ہوں، اشعار سنا رہا ہوں، ذرا اصلاح کر دیجئے آپ. یہ اصلاح مقصود نہیں ہوتی ہے، یہ جتانا مقصود ہوتا ہے کہ میں بھی شاعر ہوں. شہزاد اعظمی صاحب بھی تشریف فرما ہے کہ میں بھی شاعر ہوں. یہ جتانا گناہ ہے کہ نہیں؟ ذرا سی دولت آئی آپے سے باہر ہو گئے، طاقت آئی آپے سے باہر ہو گئے، علم آیا آپے سے باہر ہو گئے، کہہ بھی رہے ہیں. ادھر سے نہ کوئی تنبیہ آ رہی ہے، نہ ڈانٹا جا رہا ہے، نہ فرشتہ بھیجا جا رہا ہے. موسیٰ بیچارے کوہ طور سے اتر رہے ہیں، میں ممبر سے نیچے اتر رہا ہوں، موسیٰ کوہ طور سے نیچے اتر رہے ہیں. میں سب کو ٹیلی فون کر کے بتا رہا ہوں، موسیٰ دل میں سوچ رہے ہیں. درود بھیج دیے محمد والو. میں جو کہنا ہوں توجہ دیئے گا. موسیٰ صرف سوچ رہے ہیں، فوراً ان کے اوپر تنبیہ کے لیے فرشتہ آ گیا، جاؤ. اب وہ جناب خضر کے پاس گئے، السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت؟ خدا نے بھیجا ہے آپ کے پاس، کاہے کے لیے؟ آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. جناب خضر نے صورت دیکھی، تم تو نہیں رہ پاؤ گے میرے پاس. خیریت؟ پہلی ملاقات ہو رہی ہے زندگی میں. کہا نہیں. اب ایک جملہ سن لیجئے، تاریخی جملہ ہے جناب خضر علیہ السلام کا، آپ تفاسیر میں جا کر پوری تفصیل پڑھ سکتے ہیں. کہا تمہارے چہرے پر وہ علم کے آثار نظر نہیں آ رہے. نہیں آپ متوجہ ہوئے. جناب موسیٰ کو بھیجا کاہے کے لیے گیا ہے؟ دل میں خیال آیا کہ میں عالم ہوں. پہلا جھٹکا پڑ گیا کہ جناب خضر نے کہا تمہارے چہرے پر وہ علم کے آثار نظر نہیں آ رہے ہیں جو اللہ نے مجھے علم عطا کیا ہے. یہ دوسرا جھٹکا، جو مجھے علم عطا کیا. مجھے یقین ہے جو میرے پاس علم ہے اور جو تمہارے پاس نہیں ہے، جب میں اپنے علم کے حساب سے کوئی عمل کروں گا تو مجھے یقین ہے چونکہ تمہیں اس عمل سے ناواقفیت ہوگی تو تم برداشت نہیں کر پاؤ گے، تم صبر نہیں کر پاؤ گے. نہیں انشاءاللہ آپ صابرین میں سے مجھے پائیں گے. لیکن میں نے جو کہا کہ جناب خضر نے کلیہ بتا دیا، آئیے سلام کریے مظلوم آقا کو، آئیے سلام کریے علی ابن الحسین کو. جناب خضر نے کلیہ بتا دیا کہ یاد رکھنا مسلمانوں، عالم وہی ہوگا جو صابر ہو. درود بھیج دیے محمد والو. عالم وہی ہوگا جو صابر ہو.
صابر وہی ہوگا جو عالم ہو. آپ سمجھے؟ صابر حسین، صابر سید سجاد، صابر انسان ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ عالم نہ ہو. عزیزان کرام، نہیں انشاءاللہ صابرین میں سے پائیں گے. اور وہ پوری واقعات میں چھوڑتا ہوں. میرا کہنے کا مقصد کیا ہے کہ ذرا سا خیال آ گیا، ذرا سا خیال آ گیا کہ میں بھی عالم ہوں. آپ توجہ دے رہے ہیں؟ ذرا سا خیال آ گیا کہ میں بھی عالم ہوں. چاہتا تو جبرائیل کو بھیج دیتا، کسی فرشتے کو بھیج دیتا، ایک پیغام بھجواتا کہ موسیٰ یہ سوچنا نہیں کہ تم عالم ہو، تمہارے علاوہ بھی بہت سے عالم ہیں، لیکن کسی فرشتے کو نہیں بھیجا. موسیٰ کو موسیٰ جیسے ایک آدمی کے پاس بھیج دیا جو بار بار کہہ رہا ہے تم عالم نہیں، تم عالم نہیں، تم عالم نہیں. اب ایک جملہ کہہ رہا ہوں، آپ دیکھیں کتنے ملتفت ہیں، کتنے متوجہ ہیں کہ موسیٰ کو ایک شخص بار بار کہہ رہا ہے تم عالم نہیں، تم عالم نہیں، تم عالم نہیں. ذرا سا خیال آیا تو مشیت کو ناگوار ہوا. ہمارا لاکھوں سلام اس گھرانے کے اوپر، ہمیشہ منبر پر جاتے رہے، کہتے رہے سلونی، نہ کبھی روکے گئے نہ ٹوکے گئے. درود بھیج دیے محمد وال. نہ کبھی روکے گئے. نہ کبھی روکے گئے نہ ٹوکے گئے، ہمیشہ منبر پر جاتے کہتے رہے سلونی. ارے یہ تو مسلمان بدقسمت ہے کہ جس کے پاس چوائس موجود تھی لیکن اس کی عصبیت اس کے اسلام پر اتنا حاوی ہو گئی کہ اس کو منتخب نہ کیا. جو آواز دے رہا تھا پوچھو پوچھو، کیا مسلمانوں نے بلنڈر کیا. اب تو زمانہ گزر گیا. اب ظاہر ہے کہ ابا دادا پردادا سکڑ دادا کا ایمان وہی ہے، تو ہم اس کے خلاف کچھ سننے کو برداشت نہیں کریں گے، سن نہیں پائیں گے. ورنہ بھائی غلطی تو ہو گئی، بہت بڑی غلطی ہو گئی. ہمیں دو پرسنالٹیز باد وصال رسول نظر آ رہی تھی. ایک وہ جو کہہ رہی ہے کہ ایک عمر کے بعد میں مسلمان ہوا، بہت کوشش کی کہ سورہ بقرہ یاد ہو جائے، اور میں نے کوشش کے باوجود یاد نہیں کر پایا، کیا کروں بڑھاپا حائل. اور ایک طرف دوسرا آدمی اپنا اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے سنونی پوچھو قرآن میں کون سا سورہ کب نازل ہوا ہے، کہاں نازل ہوا ہے، زمین پہ نازل ہوا ہے یا آسمان پہ نازل ہوا ہے، یا زمین و آسمان کے درمیان جب نبی سفر کر رہے تھے تب نازل ہوا. یہ تو مسلمانوں کی بدقسمتی ہے کہ ایک شخص ایک ذات مقدس کہہ رہی ہے سلونی سلونی قبل ان تقدون، پوچھو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو. یہی نہیں بلکہ اس ذات مقدس کی شان یہ ہے کہ وہ یہی نہیں کہہ رہی ہے کہ پوچھو، ایک اور آفر دیا کہ سلونی ان ترقی سمائے فإنی عالم بہا من طرق الارض. پوچھو پوچھو، میں تمہارے سامنے بیٹھا ہوں، آسمانوں کے راستوں کے بارے میں پوچھو. یہ علی آسمانوں کے راستے زمین سے زیادہ بہتر جانتا ہے. امریکہ اور لندن کے سامنے سر جھکانے کے بجائے ایک بار اس ڈیوڑی پہ آ جاتے. درود بھیجیے محمد وال. عزیزان گرامی، میں اس وقت خود بڑے دھرم سنکٹ میں ہوں، وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے، اور میں کون سی بات چھوڑوں اور کون سی بات پڑھوں. بس آخری بات امام کی شان کے لیے جو میں نے آغاز کیا تھا اور آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ جہاں سے بندے کی توجہ دیے گا،
بندے کی نقل و حرکت کے اوپر مشیت کی نگاہ ہو، اچھا کرے شاباشی ملے، آیتیں آئیں، سورے آئیں، غلط کرے روکا جائے، ٹوکا جائے، منع کیا جائے. اس کے بعد میں اب منزل امتحان ہوتا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. اب یہاں سے بندگی کا امتحان چلتا ہے، اور یہ ہے اللہ کی عدالت. میں ہوا میں گفتگو نہیں کر رہا ہوں، نہ کسی کا اللہ کا شکر ہے مسجدہ پڑھ رہا ہوں. آپ توجہ دیے، عظمت آل محمد کو دنیا سمجھ ہی نہیں پائے. اور اسی لیے میں ایک جملہ کہتا ہوں عزیزان گرامی، جس دن مسلمان ابدیت کی عین سے واقف ہو جائے گا، جس دن مسلمان ابدیت کی عین سے واقف ہو جائے گا، تب اس کی سمجھ میں آئے گا یہ کون ہے، یہ ذوات مقدسات کون ہے. دیکھیے اب میں یہ ایک بڑا کٹھن مرحلہ ہے، لیکن اگر کاش آپ کے توجہات ہوں تو میں عرض کروں کہ جب بندگی کی منزل پہ آتا ہے تو یہاں سے امتحان شروع ہوتے ہیں، اور امتحان شروع ہو کر ایک آخری منزل انعام کی آتی ہے. اشرف مخلوق ہے نا کہ مشیت آواز دیتی ہے حدیث قدسی میں، مولانا حدیث قدسی میں ابدیتین، میرے بندے میری اطاعت کر، اب میرے اتنے قریب ہو جا کہ میری مثل بن جا. یا اللہ، میرے بندے میری اطاعت کر اور میرے اتنا قریب آ جا کہ میری مثل بن جا. نہیں اب بچے بھی متوجہ ہو جائیں گے. میرے مثل بن جا، تو نہ رہے. آنکھیں تیری ہوں لیکن لوگ کہیں عین اللہ، زبان تیری ہو لیکن لوگ کہیں لسان اللہ، چہرہ تیرا ہو لیکن لوگ کہیں وجہ اللہ، ارے نفس تیرا ہو لیکن لوگ کہیں نفس اللہ. یہ ہے آپ غور فرما رہے ہیں. یہ میں نے کہا نا کہ میں ہوا میں نہیں باتیں کر رہا ہوں. جو مسلمان سن رہا ہوگا زبان سے کچھ نہ کہے لیکن اقرار دل سے ضرور کرے گا. ایک وقت آتا ہے مرج ہو جانا بندے کا اپنے رب سے، خلق ملت ہو جانا. ہم جیسے لوگ کیا جانے اس منزل جہاں سے جس کو کہا جاتا ہے عابد. یہ وہ منزل ہوتی ہے جب بندہ اپنے معبود کے ایک دم قریب ہوتا ہے. بلکہ ایک جملہ کہہ رہا ہوں، آپ مسلسل مجلسیں سنتے ہیں، یہ اتنا بندہ اپنے قریب ہو جاتا ہے اپنے اللہ کے کہ اگر بیچ میں کوئی دوسری مخلوق آ جائے تو جل جائے. نہیں آپ متوجہ نہیں ہوئے. شب معراج جبرائیل نے یہی تو کہا تھا، معبود کیا آپ قریب جا رہے ہیں؟ بس میری حد ہے یہ، ایک قدم بھی آگے بڑھاؤں تو پر جل جائیں. تو یہ ہے ابدیت کی منزل جہاں خلق ملت ہو جاتا ہے آدمی. مرج یعنی جیسے آٹا گوندا جاتا ہے بعد میں پانی نظر نہیں آتا. بندہ اپنے معبود کے اتنا قریب. اب آپ کو تعجب نہیں ہوگا جب بندہ اپنے مالک کے اتنا قریب ہو گیا تو اگر آنے والا سوالی ہے کہ اولادیں مجھے ملیں گی کہ نہیں ملیں گی، اور وہ 7 اولادیں دے دے. اگر ہاتھوں کا دھون جواہرات بن رہا ہے تو امام کو مدینے میں نہ دیکھیے، مرج ہو جانے والے، خلق ملت ہو جانے والے، جن کی رضا اس کی رضا، اس کی رضا ان کی رضا. اس طرح توجہ دے رہے ہیں آپ. اس منزل کا نام ہے عابد. بس بات کو ختم کر رہا ہوں. آپ یوم زین العابدین میں بیٹھے ہیں نا، آپ امام کو پرسہ دینے آئے ہیں نا. کون ہے زین العابدین؟ عابد، جس کی منزل میں نے آپ کے سامنے بیان کی.
جو اٹھے تو اللہ کی رضا کے ساتھ، بیٹھے تو اللہ کی رضا کے ساتھ، بولے تو اللہ کی رضا کے ساتھ، چپ رہے تو اللہ کی رضا، دیکھے تو اللہ کی رضا، قدم بڑھے تو اللہ کی رضا، اب پوری زندگی اس طرح گزر جائے، اس کو کہتے ہیں عابد، اس کو کہتے ہیں عابد۔ اور اس طرح جب بہت سے لوگ عابد ایسے جمع ہو جائیں تو ان کو کہتے ہیں عابدین۔ نہیں، میں نے بڑی محنت کی ہے۔ جب بہت سے اس طرح کے عابد اللہ کی بارگاہ میں جمع ہو جاتے ہیں تب ان کو کہا جاتا ہے عابدین۔ اور یہ عابدین بھی کچھ خلا محسوس کر رہے ہوں گے جب تک کہ ان کی زینت زین العابدین، زین العابدین نہ آ جائے۔ یہ ہے منزل آپ زین العابدین، یہ ہے زین العبا کی منزل۔ اور اس لیے بھی ہے کہ کربلا کے واقعے میں جو حسین پہ گزری وہ گزری، لیکن جو سید سجاد پہ گزری وہ اللہ نہ کسی بیٹے کو دکھائے، اللہ نہ وہ منظر کسی بھائی کو دکھائے، اللہ نہ وہ منظر کسی بھتیجے کو دکھائے، اللہ کسی بھی شخص کو وہ منظر نہ دکھائے جو چوتھے امام نے دکھایا۔ بس میں مجلس تمام کر رہا ہوں، اب جلوس آئے گا، آپ زیارت کریں گے شبیوں کی، خوب ٹوٹ کر جو دعائیں مانگنا ہو مانگ لیے گا۔ زین العابدین کی یاد ہے اور کربلا کے مظلوموں کو پرسا دینا ہے، ان کی شہادت کا پرسا دینا ہے۔ میں عرض کیا کروں زین العابدین، زین العابدین آپ کہیں گے کیسے کہہ رہے ہو؟ خدا کی قسم زین العابدین جو میں سوچتا ہوں کیونکہ یہ غلط ہے، اس لیے کہ صرف کربلا کی وجہ سے امام زین العابدین نہیں ہوئے ہیں، بلکہ اس سے بہت پہلے نبی فرما چکے تھے کہ جب محشر کی ہنگام میں سب جمع ہو جائیں گے تو ایک آواز آئے گی آئینہ زین العابدین۔ تو ایک نوجوان، یہ ابو ذر غفاری، عبداللہ ابن عباس، جابر بن عبداللہ انصاری، یہ تین رائٹرز کو تو میں نے پڑھا ہے جو ان کی روایت ہے کہ نبی کریم نے فرمایا ایک آواز آئے گی آئینہ زین العابدین۔ تو ایک جوان محشر کے ہنگام میں آئے گا، پھر رسول اللہ رکے، جانتے ہو وہ آنے والا زین العابدین کون ہوگا؟ کہا یا رسول اللہ ارشاد فرمائیے۔ کہا وہ میرے بیٹے حسین کا بیٹا علی ہوگا جسے خدا زین العابدین کہہ رہا ہو، خدا زین العابدین کہہ رہا ہوگا، خدا زین۔ اور اس لیے بھی عزیزان گرامی زین العابدین کہ جہاں پر اللہ مجھے معاف کرے وہ ہمارا تیسرا امام ہے جسے حسین کہتے ہیں، جس کا میں ذکر کر رہا ہوں میرا چوتھا امام، اس کے اوپر بھی میری جان قربان، اس کے اوپر بھی میری جان قربان، کوئی تقابل نہیں ہے، میری زبان جل جائے۔ لیکن میں ایک بات ضرور کہوں گا، یہیں پہ مجلس تمام ہوگی، دو زیادہ دیر نہیں، اب مسائل عرض کرنا ہے، فقط اتنا کہ محضر شہادت جب بچپن میں امام حسین کے سامنے پیش کیا گیا، ہر شرط کے اوپر، میں تفصیل سے نہیں پڑھوں گا، ہر شرط کے اوپر امام حسین نے بڑے سکون و اطمینان سے اپنے نانا کو مخاطب کر کے کہہ دیا کہ نانا دین کے لیے مجھے سب کچھ منظور ہے، بچے قربان ہو جائیں منظور، دوست مارے جائیں منظور، عائزہ کے لاشیں لانا پڑیں گے منظور، ششماہے کی میت نانا منظور، 6 مہینے کا بچہ باپ کے ہاتھوں پہ منقلب ہوگا مجھے منظور، جوان کے سینے پہ برچی کی آنی مجھے منظور، برابر کا بھائی بازو قلم کرا کے ہمیشہ کے لیے فرات کے کنارے سو جائے گا، تم علم لے کر آؤ گے اور اس کے کٹے ہوئے بازو لے کر آؤ گے مجھے منظور۔ ہر قربانی پر دیکھیے زین العابدین یوم زین العابدین کے لیے جمع ہوئے، بس 2 منٹ کی زحمت اور میں مجلس کو تمام کر رہا ہوں۔ حسین یہ شرط منظور، یہ قربانی منظور، یہ قربانی منظور، یہ شہادت منظور۔ بڑے سکون سے حسین کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں مجھے منظور۔
مجھے منظور، نانا کہہ دیجئے مجھے منظور۔ حسین تم بھی کربلا کے میدان میں 3 روز کے بھوکے پیاسے مار ڈالے جاؤ گے، کیا تمہیں اپنی شہادت منظور ہے؟ بڑے سکون منزل ہے سید سجاد کی، ایک جملہ فرمایا رسول اللہ نے، حسین تمہاری شہادت کے بعد خیمے جلائے جائیں گے، سیلانیوں کے سروں سے چادریں چھینی جائیں گی، ہاتھوں کو پسے کر باندھا جائے گا، کشا بکشا پھیلایا جائے گا۔ کیا تم یہ بھائی منظور کرتے ہو؟ اب حسین جیسا شامل، میں نے کہا میں تصاویر نہیں کر رہا ہوں، وہ میرا پیسہ وہ میرا دوسرا امام، لیکن حسین جیسے ثابت سر جھکا کے کھڑے ہو گئے، کھڑی ہیں۔ ادھر نانا سوال کر رہا ہے، باپ ادھر دیکھ رہا ہے کہ بیٹا کیا جواب دے گا، ماں یہ دیکھ رہی ہے ماں کی ممتا کہ کس طرح جوابات دے رہا ہے، سب دیکھ رہے ہیں۔ اور رسول اللہ کے سوال پر کمسن کہلاتا سر جھکائے کھڑا۔ میں اکثر سوچتا ہوں اور آدمی منتظر ہوں گے تو حسین کا کیا جواب ہوگا، جناب زہرا بھی انتظار کر رہی ہوگی کہ حسین کا کیا جواب ہوگا، امام حسن انتظار کر رہے ہوں گے کہ حسین کا کیا جواب ہوگا، لیکن تاریخ یہی کہتی ہے کہ حسین چپ کھڑے۔ کیوں؟ یہ عزاداروں ایک غیرتدار اٹھائی کہ تنہا یہ بات منظور کرے کہ اس کی بہن کے سر سے چادر چھینی جائے گی، کشا کا کشا کھلایا جائے گا۔ امام حسین چپ تھے۔ ارے معصوم شہزادی نے جب اپنے ماجائے میں سنا خاموش نے کہا تو اسے وہاں نہ گیا۔ کمسن شہزادی اپنی جگہ سے اٹھی، اپنے بھائی کا ہاتھ تھاما اور بازو تھام کے ایک جملہ کہا کہ بھیا زینب آپ سے وعدہ کر رہی ہے، آپ نانا سے کہتی ہے مجھے منظور ہے، اے نانا اے بھیا جب یہ مصیبت کا وقت آئے گا تو یہ بہن وعدہ کر رہی ہے صبر کرے گی، لیکن عدالتوں میں نے مسجد کو تمام کیا۔ زینب نے کہا تب حسین نے ہاں کی، ہاں سید سجاد خیمہ آنکھوں کے سامنے چل رہے ہیں، خوشیوں کے سروں سے چادریں چھینی جا رہی ہیں، معصوم بہن کے منہ پہ تماچے مارے جا رہے ہیں، کشا بکشا پھرایا جا رہا ہے۔ لاکھوں سلام کرنے سے سید سجاد پر چاہے مشیت اتار رہی ہو، بے شک انداز العابدین انداز العابدین انداز۔ امام زین العابدین کو جہاں زین العابدین آپ تاجدین بھی کہا گیا اور بننے والوں کی اور عبادتوں کے تاجدین بھی
की सरकार आप अंदाजा लगाइए जब किसी ने कहा कि शहादत को आपके घर की बात है, आप कब तक रोइएगा? इमाम सैयदुल साबरीन से कहा जा रहा है कि शहादत को आपके घर की मिलाद है, आप कब तक रोइएगा? तो आपने तरफ ये बात की, दुनिया बेमकनों उजागर है जिसके ये मिलता है कि आज की तारीख में जब उसके सर दो के लहदा पर बुलंद करने की कोशिश की जाती थी तो बार बार वो सर बुलंदी से जमीन पर आ जाता है। और जब सैयदुल साबरीन के पास जालिम कोड़े लेके पहुंचा है तो आपने आका बात के सर के करीब जाके पूछा क्या मामला? ये ऐसा सैयदुल साबरीन है जो लोग लहदा पर बुलंद होना नहीं चाह रहा, ये जो शरीफ देवी मिला को के खुले सर करना पड़ता है, बार बार बुलंदी से नीचे। और उसके बाद ये भी मिलता है कि इस डर को घोड़े की गर्दन में बांध दिया गया और ये ठोकरे खाता हुआ सुबह और शाम से गुजरता हुआ कैसे शाम। ये जो सैयदुल साबरीन है, अब अंदाजा लगाइए इन दोनों सैयदुल साबरीन के इमाम सैयद सरकार की निगाहों में कैसे देखा होगा कि ज़ैनब के सर पर चादर नहीं है, उम्मे कुलसूम के सर पर चादर नहीं है, बीबिया नंगे सर ही नहीं बल्कि वजन रफ्तार चादरों में चलाई जा रही है। और ये काफिला सारान वो ऐसा है जो हाथों में हथकड़ी पहने हुए, पारों में बेड़ी डाले हुए, गले में खाता गाँव को कमर में लंगर दिए हुए आगे आगे सैयदुल साबरीन है, पीछे बीबिया है। आप ये भी अंदाजा लगाइए जो काफिला लेके जा रहे हैं वो भी इसमें जरूर शामिल होंगे। ऐसे लोग हैं जिनके हाथों पर सर बुलंद है। कैसे इमाम की निगाहों में देखा होगा ये लुटा हुआ काफिला किस तरह से हुसैन का लुटा हुआ काफिला सैयदुल साबरीन लेकर आगे बढ़ रहे हैं, ज़ैनुल आबिदीन लेकर आगे बढ़ रहे हैं। किसी ने कहा दीने फितरत के अलम बरदार ज़ैनुल आबिदीन, सरवरे आलम के वरदार ज़ैनुल आबिदीन आप हैं। अहले हरम के करबला से शाम तक राहे हक में काफिला सालार ज़ैनुल आबिदीन फातिमा ज़हरा ने किया बेबसी पर आपकी और है अहमदे मुख्तार ज़ैनुल आबिदीन। आप लोग में आपके चालों में चाले पड़ गए किस तरह से कि ये रहे पुरखार ज़ैनुल आबिदीन। हज़रत ज़ैनब है कूफे में अमीरे शाम को कर दिया रुसवा सरे बाजार ज़ैनुल आबिदीन, ले चला कैदी बनाकर जिल्लतों पारी के साथ शहरों शहरों लश्करे कुफ्फार ज़ैनुल आबिदीन। ये ऐसा ज़ैनुल आबिदीन है, ये ऐसा सैयदुल साबरीन है कि आज ही का दिन वो था कि जब आपकी निगाह कटे हुए लाशों पर पड़ी, बेगोर कफन लाशों पर पड़ी, आपकी ये मंजर देख कर अजीब हालत होने लगी तो आपकी खूबी ज़ैनब ने आपको अपनी तरफ मुतवज्जो किया और कहा बेटा सैयद सज्जाद, अब मर्दों में से तुम ही जिंदा हो, बताओ क्या तुम भी मेरा साथ छोड़ के चले जाओगे? तो सैयदुल साबरीन सैयदुल साजिदीन ज़ैनुल आबिदीन कहते हुए नजर आते हैं। ये खूबी अम्मा, इन लोगों ने अपने मुश्ताहल नजीद को ध्वस्त कर रखा है, लेकिन मेरा बाबा बेगोरो कफन पड़ा हुआ है, हमारे
بتائیے ایسے جب کہ جوان بیٹا ہے کیسے اس منظر کو دیکھے کہ زین العابدین ہے، امام حسین ہے، بے کفن لاشا پڑا ہوا ہے، عجیب حالت ہے سید سجاد کی. یہ سید سجاد وہ ہیں جو قیدی بنائے کے لیے جائے جا رہے ہیں. ہاتھوں میں رسن ہے، ہاتھوں میں ہتکڑی ہے، پاؤں میں بیڑی ہے، گلے میں خاصدار چوک ہے. یہ لٹا ہوا قافلہ وہ قافلہ ہے کہ جس نے دنیا والوں کو ایک سبق دے دیا کہ کس طرح سے ظلم سے مقابلہ کیا جاتا ہے. یہ ایسا ظلم جہاں 6 مہینے کے بچے کو بھی کیڑے سے چوبا سے قتل کر دیا جاتا ہے، ذبح کر دیا جاتا ہے، اور وہ بچہ وہ ہے جو باپ کے ہاتھوں کو منقلب ہو جاتا ہے. یہ ایسا لٹا ہوا قافلہ ہے جس کو امام سید سجاد اپنی زنجیروں کے ساتھ ساتھ لے کے چلنے ہیں کہ بہت بھاری سنبھالا عابد دلگیر نے. ہاتھ بھی زخمی کیے تھے، پاؤں کی زنجیر نے، زور کی شدت، گلے میں سانپ بیڑی پاؤں میں، راہ طے کی ہوگی جو کر عابد دلگیر نے. یہ ہے جو منہ چلا رہا ہے جس پہ زنجیریں لگی ہوئی ہے. آج اندازہ لگائیے کہ لٹے ہوئے کانٹے کو سید الصابرین زین العابدین سید الصابرین کیسے لے کے جا رہے ہوں گے. زور کی شدت، گلے میں سانپ بیڑی پاؤں میں، راہ طے کی ہوگی جو کر عابد دلگیر. پیچھے آبادیاں ہیں، کسی پر زینب ہوگی، کسی پہ عمر کلثوم ہوگی، کسی پہ عمر فتح ہے، تو کسی پہ عمر میں لیلا ہے، رباب ہے، اور ایک وہ بھی نظر آ رہا ہے کہ جس میں سکینہ کو اس کی پشت سے باندھ دیا گیا ہے، اور جب وہ جانور آگے بڑھتا ہے تو سکینہ کی پشت زخمی ہو جاتی ہے. کیا گلا کٹائے یہ ہوتا ہے باپ کا، اور پہلو گلے میں تو یہ حصہ ہے آپ کا. اور کہتے تھے سجاد اس تک کی نتیجت دے دیا، کیا کروں اس کوٹ کی طاقت قدم رکھتے ہیں. یہی سید سجاد سید الصابرین ہے. ان سے اگر کوئی روتے ہی تو آپ آنسو بہت کیسے نظر آتے تھے. روتے ہی بھی آیا تو کوئی ملنے کو. ہمیں حسین نے عابد کو نوحہ پر دیکھا کہ جو خان سروور رکھے ہوئے لے کے جا رہے ہیں. یہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ آج تک لٹے ہوئے کافلے کو صحیح سے کھانا اور پانی نہ مل سکا. یہ چھوٹے چھوٹے بچے آئے جات اور اندر کی سدائیں کرتے تھے. ہاتھوں میں خالی پوجے دیے تھے. ہماری نگاہوں کے سامنے سے گزر رہے ہیں. گویا کربلا کے ان بچوں کی یاد دلا رہے ہیں جو آج بھی ہاتھوں میں خالی پوجے دیے تھے. اور تاریخ کے قافلے کے سلسلے میں بتاتی ہے کہ سکینہ اتنی لاتی تھی کہ ہاتھ کے خالی پوجا رکھے تھے. دیکھا سالم اپنے ساتھیوں کو پانی پلا رہا ہے. یہ جنگلی سی بچی سوالے آپ کرنے کی نظر آ رہی ہے. جب قطرے پانی کے مجھے بھی مل جائے. اس بچی کو نفسیاتی طور پر یہ بھی احساس ہو رہا ہے کہ شاید اپنے ساتھیوں کو پانی پلانے کے بعد یہ ہمیں پانی پلائے گا. لیکن اس کی نگاہوں نے اس بچی کی نگاہوں نے یہ بھی دیکھا کہ اس نے اپنے ساتھیوں کو پانی پلانے کے ساتھ ساتھ جانوروں تک کو پانی پلایا.
اور سکینہ کو پانی کھا کر زمین نے پھینک دیا. تانے سے بتاتی ہے کہ بچی اسی زمین پر پانی میں تڑپنے لگی. آئے کیسے کرینے تھے جو حسین کی لاڈلی سکینہ کو جنت سے پانی کی نہ دے. کہتے تھے سجاد اس سچی نصیحت بھیجنا لا کروں اور کی طاقت قدم سنتے نہیں. یا حسین اے آقا امام زین العابدین دیکھیے یہ صوفہ آپ کے عزیزوں کے ساموں دکھانے کے لیے آئے ہیں. آپ کو بڑا احساس تھا گھر سے آپ کو لے جایا گیا جہاں آپ کے عزیزوں کے لاشیں پڑھتے تھے. آپ نے اپنے بابا کے حوالے سے یہ بات کہی. وہ جوان اس کے ہاتھوں میں ہتھیلی ہے پیروں میں ٹیک ہے. کس طرح سے اپنے بابا کا لاشا اٹھائے اپنے عزیزوں کے لاشیں اٹھائے. دیکھیے یہ شوبات آج کی تاریخ آپ کے عزیزوں کے لاشیں اٹھانے کے لیے کاموں اٹھانے کے لیے جمع ہے. آپ کو فرصہ دینے کے لیے جمع ہے. آقا ہم سب کا سلام قبول کیجیے. ہر ایک کو ڈھارس تھی دامن مراد بابل ہوائے تھے. جانی کے طور پر آپ کے الحمدللہ جو فوراً یہ علم ابو الفضل عباس کی یاد دلاتے ہیں. یہ علم مبارک جو ہمارے نگاہوں کے سامنے آ رہا ہے. ہائے سکینہ ہائے عباس ہدایت کمزوری ہے لیکن آپ اندازہ لگائیے جب فرات کے کنارے سے قلم کو آقا حسین لے کر بیٹے میں آئے ہوں گے تو ہر ایک نے کہا ہوگا آیا ہے علم اور علم دار نہ آیا. سجا سے ملے حیدرے سردار نہ آیا. اب تاریخ ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ جب آقا حسین ابو الفضل عباس کی وصیت کی بنیاد پر آقا عباس کے لاشے کو بیٹے میں نہ لا کر ان کے علم مبارک کو لے کر آئے تھے. شاید اسی موقع پر ایک بچی آقا حسین کی گودی میں بیٹھی اور اس سے کہا گودی میں بیٹھ کے بابا کی سکینہ نے کہا پانی لے آنے کا ابو نے کیا تھا بابا. دیکھو بابا نہ چچا آئے نہ پانی آیا. روکے بیٹی سے فرمانے لگے کیا ہے ہوگا کہ میں وعدہ غلامی میری جانی کیسا بہ گیا خون علمدار کا پانی کیسا. لیکن آج کی فضا میں آواز سن رہی ہے ہائے سکینہ ہائے عباس. ہائے سکینہ ہائے عباس. آمین کا بھائی ان خاصان دعوت کو سلام. عرش عالی جن کی منزل اس کے گھر گھر کو سلام. جس سے آتے تھے کٹاری کو فرشتے جب سے پہلے پہلے بات کے گھر سے اس کی در کو سلام. ایک ہی جس میں جو قربان ہو گیا توحید پر مصطفیٰ کے اس بڑے گھر کو سلام. یہ عرب مبارک جس سے بیویوں کو دھارت تھی جس سے بچوں کو دھارت تھی. عباس جب تک زندہ ہے ہاتھوں میں رسل نہ بنے گی
کوئی شخص جا کر نہ اتار سکے گا. ایک قابل کلاس، ایک قابل حمایت، ایک قبر میں حقانی حاکم، ہم سب کو والوں کا سلام قبول کیجیے. اے آقا اللہ کی ہم لوگوں کا غصہ قبول کیجیے. یا حسین، یا عباس، ہائے سکینہ، کام آ گیا تمام. وہ لشکر حسین کا کوئی جہاں جو لاور حسین کا، یہاں تک کہ پہنچ کر گیا اصغر حسین کا. غیرت خدا نہ تھا کوئی لاور حسین کا. اہل جفا کو جفا پر نظر نہیں، کیونکہ خدا اپنے خدا پر نظر نہیں. ہاں کربلا کے جاتوں، کربلا کے شہیدوں، ہم سب کو والوں کا غصہ قبول کیجیے. دریا سے پانی لینے کو افغان جاتے ہیں، سب بچے کھیلے کا پردہ اٹھاتے ہیں اور پانی سکینہ باندھ رہی ہے علم میں اور پورے سے اپنے دم علی اکبر اٹھاتے ہیں. سب کچھ سے کھیلے میں باب السلام سے آئے مجھے یہ آقا حسین نے کہا ہے کہ وسیلہ جناب وسیلہ لے کے آئے. علم مبارک سے کے ساتھ مانگا وسیلہ پانے جائیں گے. آج جو وسیلہ علم مبارک سے بلاتا ہے اور یہ کربلا کا پہلا تو دوسرے میں یہی ہوا، یعنی مسلم اسرائیل کا قانون ہم لوگوں کی نگاہوں کے سامنے ہے. جناب مسلم اسرائیل کربلا کے وہ پہلے سے ہی ہیں جن کی شہادت پوچھے نہیں. وہ ہے جن کو آقا حسین کا تصویر بنا کر کے بھیجا. برابر سننے جا رہے تھے ہماری اصلاح کیجیے. آپ کے جناب حسین سے اپنی کو پوچھے بھیجا. بہت جلد آپ کے ہاتھ پر میں دھونے لگی، لیکن جو وقت آیا جب مغرب کی نماز کے قریب سے بہت سارے لوگ موجود تھے. اب تو عشاء کی نماز کا پہنچے ہیں تو کوئی بھی تجویز نہیں ہے. یہ اتنا ہو گیا. جناب اور چائے جناب اپنی سے اپنے کئی بیٹوں کو کربلا کے جمع کیا ہو. یہ مولانا کائنات علی کے ابی طالب نے ایک موقع کو جناب اپنی سے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ بہادر خاندان میں ہم کریں تاکہ ایک بہادر بیٹا پیدا ہو تو کربلا کا حسین کے کام آ سکے. حسین کی مدد کر سکے. بتایا اور ایک بہادر بیٹا جناب ابو الفضل عباس جیسا پیدا ہوا. جناب اپنی کربلا کر کے تبدیلیاں کر رہے تھے. اپنی کرتابوں ہمارے نگاہوں کے سامنے گزرا. یہ دو شہید صوبہ ہیں جو برابر گزر کر رہے تھے. بہت سارے بھائیوں کو واقعی کر رہے تھے. کوئی کو
دستیاب سے کیا مارا تھا ایک بڑا بھولا کیا اور وہ خاصا کے سارے اور اس کے بعد آپ کو چار میں آگے کر رہے تھے اس کرنے کے لیے گرفتار کیا گیا ہمارا پہنچایا گیا لڑکی کو لے جایا گیا سب کو بنا دیا گیا غریب زمین پر لاش کو بھیجا گیا آپ کے پیروں کو لڑکی باندھی گئی اور دوسرے کی جگہوں کو دکھایا گیا دکھانے لگا جس نے اپنی کے ساتھ تھا ان کے بھائی جابر نے اپنی کرنا ہو ہماری نگاہوں کے سامنے آ رہا ہے یہ اپنی کے بیٹے پر کلام ہم لوگ والوں کا غصہ قبول کیجیے آپ نے بیٹے کربلا میں جمع کر دیے تھے کیا چرچا لا کر دشمنوں سے جنگ کرتے کرتے کوئی وقت آتا ہے کہ گھوڑے کو پکارا بدل دنیا حسین کو پکارا جامن کے ساتھ ساتھ عبداللہ ابن عقیل کا تاثیر ہم لوگوں کی نگاہوں کے سامنے ہے ایک عقیل لوگوں کو کربلا کے لیے جمع کر رہا تھا جا کر یہ لوگ وہ ہیں جو حضرت پڑھ رہے ہیں اپنے خاندان کا تعلق کروا رہے ہیں یا ایسے بہادر خاندان کے تعلق کرتے ہیں عبدالرحمان بن عقیل کا تعلق پیچھے پیچھے جا رہا ہے کئی ایسے جنازے عقیل نے کربلا کے لیے جمع کیے کیا ہو گئے اور چھوٹے جنازے عقیل نے کربلا کی جمع کرے کربلا میں دو طرح کے لوگ ملتے ہیں ایک لوگ وہ ہیں جناب ابو طالب کی اولادوں میں سے ہیں یہ تابوت آخر تک سے تابوت ہے وہ سب کے سب جناب ابو طالب کی اولادوں میں سے ہیں اور ایک وہ ہیں جو اولاد ابو طالب کے ساتھ ساتھ سب سے رسول کے ابھی شہید جس سے اپنی یعنی جنازے اپنی سے چھوٹے کا تعلق ہم لوگوں کی نگاہوں کے سامنے ہے یہ اپنی آج دوسرا دوسرا ہم لوگ والوں سے قبول کی ہر تعلق کے آگے الگ لڑ کر اپنے فضل عباس کا الگ مبارک نظر آ رہے ہیں
भाई हमारे सामने आए खानों से लोग नजर आए या पहुंचे अली करता ये जनाब अब्दुल मुसलमान के सबसे छोटे भाई थे जनाब जाफर इब्न अली हर ऐसी चीज उनके सामने उनके अजीज बातों को लूटते हुए नजर आए यानी उनके सामने आका हुसैन पर जान स्वयंवर को नाम था करते हुए नजर आ रहे हैं हमें इन ताकतों और साथी लगी और अली को जिससे ज्यादा हिस्सा देना है जो कुलबनी जिंदगी भर अपने बेटों की साझा बनाती थी जमीन पर लेकिन कहती थी है उस्मान है अब्दुल्ला है मोहम्मद क्या मैं तुम पर हूँ नहीं तुम पर नहीं होंगी तुम पर रोने वाली तुम्हारी माँ जिंदा है मैं तो तुम पर रोऊंगी जिसकी माँ पूजा में जिंदा नहीं है और नारा लगाती थी है हुसैन तुमको करबला में रुला रुला के भूखा प्यासा शहीद कर शहीद अव्वल जो करबला के पहले शहीद मुस्लिम अमीन है उनके 2 बेटे करबला कूफे में शहीद हुए हैं और 2 बेटे वो हैं जो करबला में शहीद हुए हैं ये मुस्लिम जिनके अमीन के बेटे जनाब अब्दुल्लाह का ताबूत है और मुस्लिम की 2 बात जनाब मुस्लिम इब्न अमीर की दौला जनाब अब्बास की बहन है मुस्लिम की 2 बात है अब्बास की बहन कुर्बा है देख देख के जातों का पाकपन मैदान में वो लगे रहे हैदर की जान से दोनों ही कामयाब गए इस जहान से 2 बेटे करबला में शहीद हुए हैं और 2 बेटे कूफे में अंदाजा लगाइए मुस्लिम के उन बेटों का जिनको कूफे की गलियों में जब तलान फेंके में गिर रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए और बड़ा बेटा अपने बड़ा भाई से छोटे भाई को साथ किए हुए हैं लेकिन कूफे में एक ही मंजर देखने में आया कि जालिम ने एक का सर उतारा उसके बाद दूसरे का सर उतारा लाश को पानी में फेंका दोनों लाशें बाहें डाल के गले मिलकर आगे बढ़ रही है और ये करबला की शहीद जनाब अब्दुल्लाह इब्न मुस्लिम जनाब मुस्लिम इब्न अमीर के बेटे अब्दुल्लाह इब्न मुस्लिम अब्दुल्लाह इब्न मुस्लिम उसको शहीद हुए हैं जब अकबर की शहादत के बाद खेमे में कोहराम बरपा हुआ तो आप खेमे से बाहर निकले किसी जालिम ने आपकी पेशानी की तरफ निशाना लगाया इसलिए तौर पर आपने अपना हाथ सर की तरफ बढ़ाया तीर ने हथेली और पेशानी को आपस में बेबस कर दिया हाँ अब हमें जनाब जैनब को पुरस्कार देना है इसलिए कि अब औरों मोहम्मद के ताबूत आ रहे हैं और ये दोनों ताबूत
साथ आ रहे हैं, इसलिए ये दोनों बच्चे साथ साथ मैदान करबला में गए थे। जाफर तैयार के पोते अली इब्न अबी तालिब के नवासे और मोहम्मद जनाब अब्दुल्लाह के बेटे। अल्लाह अल्लाह, ये दोनों बेटे साथ साथ हुआ करते हैं और आपस में ये तय किए गए हैं कि देखे गाड़ी का सर लेकर कौन आता है। और तारीख ये भी लिखी है कि जब ये दोनों भाई आपस में साथ साथ लड़ रहे थे तो शाम से फौजें, शाम की दीवार से फौजें टकरा रही थी। एक जैनब अपने लाठियों का पुस्ता कबूल कीजिए, एक अब्दुल्ला अपने लाठियों का पुस्ता कबूल कीजिए, एक अली और फातिमा अपने नवाजों का पुस्ता कबूल कीजिए, एक जाफर तैयार अपने पोतों का पुस्ता कबूल कीजिए। गुलबते कुफ्र के एक नूरे शहर है जैनब, हक ये है कि लए अरबाब नजर है जैनब, गुलशने फातिमा चेहरा का कमर है जैनब, कुफ्र के बाद में गोला है जैनब है जैनब, सीने अहमद है। अगर को ये जन्नत है बैठ में आए तो जैनब की तरह मरहम है। यही बाबू है जो रात भर अपने लाडलों को समझा रही है कि देखो कल में मामू पर अपनी जान निसार करना है। और जब सुना मारे गए बेटे तो बोली जैनब शुक्र सब शुक्र, ये बर्बाद कमाई न गई। ये दोनों भाई इस तरह से शहीद किए गए कि जालिम के बीच एक आवाज उठी, ये दोनों भाई जब तक साथ साथ हमला करते रहेंगे इनसे मुकाबला नहीं किया जा सकता। इसलिए कि जाफर तैयार के नवासे और ये मुर्तजा जाफर तैयार के पोते और ये मुर्तजा के नवासे हैं, बहादुर खानदान से ताल्लुक रखते हैं। दोनों भाइयों के बीच से एक नाते को उतारा गया, दोनों भाई अलग अलग हो गए, दोनों को अलग अलग हमले होने लगे। दोनों जमीन पर आए और पुकार के कहा मामू मदद के लिए आइए। एक तरफ से अब्बास और एक तरफ से हुसैन पढ़े, दोनों के करीब पहुंचे, लाशों को उठाया, खेमे में लेके आए। लाशें दोनों रखे हुए हैं। किसी ने कहा क्या जैनब को खबर नहीं हुई? जैनब दुआ मांग रही थी, परवरदिगारा तेरी कमाई को कबूल कर ले। आई लाशों के दरमियान जगह बनाई, सजदे शुक्र में अपने सर को रख दिया। जब सुना मारे गए बेटे, ये बोली जैनब शुक्र शुक्र, ये बर्बाद कमाई न गई। हाँ, अब जनाब जैनब के बाद इमाम हुसैन के भाई इमाम हसन को पुरसा देना है। आगे आगे अब्दुल्लाह का ताबूत जा रहा है, अबू बकर इब्ने हसन का ताबूत है और कासिम इब्ने हसन का ताबूत है। करबला में 3 बेटे इमाम हसन के शहीद हुए और हसन मुसन्ना जख्मी हुए, लेकिन बाद में सहतियाब हुए। अब्दुल्लाह उस वक्त शहीद हुए जब आपने सजा अब्बास अपने सजा हुसैन को गर्दात मसाइल में देखा, दौड़ते हुए चले गए, करीब खड़े थे। मिसाली ने एक बार किया, आपके नन्हे नन्हे हाथ जब आपने उठाए तो हाथ कर गए। नन्हे से हाथ इब्ने हसन के जो कट गए। हाँ, कासिम इब्ने हसन वो है जिन्होंने शब आशूर जब सही से चौका सुनाई जा रही थी तब अपने चचा से सवाल किया था क्या मेरा नाम फहरिस्त शोहदा में नहीं है? कहा तुम्हारी निगाहों में
موت کیسی ہے؟ کہا شہر سے زیادہ شیریں ہے. تب بتایا گیا تمہارا نام بھی فہرست شہداء میں ہے اور تمہارے چھوٹے بھائی علی اکبر کا لاش بھی ہے جس کا نام بھی فہرست شہداء میں ہے. اسناد نام سن کر خوش ہوئے لیکن علی اکبر کا نام سن کر بے چین ہو گئے. سوال کر لیا کیا اشیاء پھیرے میں آ جائیں گے؟ ہاں اب تابوت سے ہی بلکہ علم مبارک کا جو بتایا جا رہا ہے ام البنین کو ہمیں اور آپ کو پرسا دینا ہے جنہوں نے کربلا کے لیے اپنے لال ابو فضل عباس کو پالا تھا اور ان کا تابوت اس لیے نہیں آتا کہ انہوں نے آخری وقت میں وصیت کی تھی آقا میری لاش دینے سے نہ لے جائیے گا. ہمیں سکینہ سے جنم آتی ہے اور رنگ میں گھوڑا جو اڑاتے ہوئے پہنچے عباس چوکیاں گھاٹ پہ بیٹھی تھی رکا تھا پانی منتلا ایسا کبھی کاہے کو دیکھا ہوگا لینے آیا ہے بیٹوں میں اکیلا پانی. ایک ہی بات ریتی پہ لہو برسا جیسے آئی ہوئی برسات کا پہلا پانی اور لڑکے جب پی لیا گھاٹ تو چلا کے کہا اب تمہارا ہے یہ پانی یہ ہمارا پانی. آپ کس نے کہا من جو بھرنے لگے عباس یہ پانی سکینہ کے مقدس نہیں ہے. ابو الفضل عباس ان کی ماں کو جب رونا آتا تھا تو کہتی تھی لوگوں بتاؤ کوئی بھی اوپر سے زمین پر آتا ہے تو ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے لیکن میرا لال وہ تھا جس کے دونوں شانے کٹ چکے تھے سر پہ گرد لگا تھا اور وہ گھوڑے سے زمین پر آئے تھے. ہاں اب اس ماں کو پرسا دینا ہے اس بابا کو پرسا دینا ہے جس کے مرنے سے ماں کے آنکھوں کی بھی بہائی جاتی رہی اور باپ کے آنکھوں کی بھی بہائی جاتی رہی یعنی علی اکبر علیہ السلام. اب ایک جوان تھا کیا تھا تو پہلے جنگ چلا بغا کے فوج جو اظہار تشنگی کا کیا زبان کسانے کو اپنی بڑے ایمان ہوتا ملا دہن سے دہن منہ پسر نے پی دیا کہا کہ ہائے یہ الفت کے امتحان حسین ہے جو بے خشک سے بھی خشک کر خدا سے حسین مرنے سے جواب بیٹے یہ ہو گئی حالت لاجاب اٹھاتے ہیں اٹھائی نہیں جاتی. یہی علی اکبر ہے جو ہاتھ جوڑے سے بابا کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں بابا مجھے بھی مرنے کی اجازت. ایک مرتبہ آقا حسین نے کہا جاؤ پہلے اپنے ماں اور خودی سے رخصت لے آؤ. رخصت لے کر آئے باپ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں باپ نے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیے باپ خبردارا گواہ رہنا وہ ادارہ ہے جو سورت ہوتی ہے رفتار اور رفتار میں تیرے رسول سے اٹھا دیتا اور جب بھی میں اٹھا کے زیارت ہوتا تھا تو اس کا ایک مجاہد میدان کو جا رہا ہے آتا سمجھ رہے ہیں قرآن آ رہا ہے باقی نہیں ہے کوئی اکبر کا اس جہاں میں
جو بے گئے ہی اپنی جرأت دکھا رہا ہے. یہ ننا چشمہ جناب علی اصغر گھوڑے سے میدان میں ان پر پہنچے ہیں جب آقا حسین نے ہر دن ناظرین نے سنا, ہر دن نبی سنا کی آواز بلند کی تو بچے نے اپنے کو جھولے سے زمین پر گرا دیا. آقا حسین خیمے میں آئے, کہا میرے ہوتے میری رونے کی آواز کیسی. کہا بچے نے آپ کی آواز چباتا سن کر اپنے کو جھولے سے نیچے گرا دیا ہے. کہا لاؤ ہم سے پانی پلا لائیں, شاید کسی کو رحم آ جائے. اکبر کے بعد موت کی کوٹھی میں تو گیا, بے دودھ نیند آ گئی, زیادہ ہو گیا. دنیا میں جس کا نام ہی تبدیل ہو گیا وہ جان فوجے جان کی تبدیل ہو گیا. سورج ہزار سے تصدق ہزار جان جس نے لگائے بات کی محنت میں 4 جان. تم نے اپنے بابا پر جان نثار کر دی, اور یہ ایسا شہزادہ ہے جس کی طرف ایسا چیز دیکھا گیا جو کئی لوہے کی چادروں کو بھی چیز سکتا تھا. اور ملا ایسا مرحوم قابل لعنت جس نے تجربہ 30 کرنے سے گلے کی طرف دیکھ دیا, اور بچے کے ایک کان سے لگ کے دوسرے کان کی طرف نکل گیا. گلا بھی گا, باپ کا بازو بھی سیدھا. اب آقا حسین میں ایک مصیبت یہ ہے کہ گلے سے گلے سے تیر نکالنا ہے. آقا حسین عباس کی آنکھوں کو صاف کر چکے ہیں, آنکھوں سے تیر نکال چکے ہیں. آقا حسین علی اکبر کے سینے سے برسی نکال چکے ہیں. لیکن اس میں آزادی یہ ہے کہ دونوں ہاتھ آقا حسین کے آزاد ہیں, لیکن ننے سے علی اصغر کے گلے سے تیر نکالنا اس لیے بے حد مشکل ہے کہ ایک ہاتھ میں تیر کے وقت ہے, صرف ایک ہی ہاتھ ہے جس سے تیر نکالا جانا ہے. اللہ جانے آقا حسین نے اس مشکل کو کیسے کر دیا ہوگا. ننے سے گلے سے تیر نکالا, خون کو چلو میں لیا, زمین و آسمان کی طرف دیکھنا چاہا. کچھ آوازیں آئیں, اپنے چہرے پر مت لیا, خیمے کی طرف جانا ہے. دور کا وقت قریب آ رہا ہے, ماں تک اس بچے کو پہنچانا ہے, لیکن گویا ہمت نہیں پڑ رہی ہے. ماں سے کیسے لائے سے پانی پلاتے جا رہے ہیں. یہ ننھا بچہ شہید ہے, روز عاشور ہم اس کی یاد کو مناتے ہیں, بار بار کہتے ہیں انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. یہ رنگ پہ بتاتے ہی تصدیق نے اپنے آقا حسین کا روز عاشورہ کے عمل ہم لوگ علی اصغر کی یاد سے ہی شروع کرتے ہیں. لیکن ایک بار جب تک خیمہ پہ آئے, کپڑا الٹا, ماں کی نگاہ گلے پہ پڑی تو اس نے طرف سے کہا اے میرے لال, جب تیرے جیسے بچے کی دفاع کیے جاتے ہیں, آقا حسین نے کسی شہید کے ساتھ وہ عمل نہ کیا جو علی اصغر کے ساتھ کیا. ایک ننھی سی قبر کھودی, علی اصغر کو اس میں لٹایا. ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے جب پیر اٹھ کھڑے ہوئے, دامن کو جھاڑ کے, علی اصغر کے بعد اب آقا حسین ہے جو خیمے میں آتے ہیں. اے زینب, اے ام کلثوم, اے رقیہ, اے سکینہ, اے میری بات کہیں سیتا, تم پر میرا سلام ہے.
इस तरह से जीते बसे कि जब आशूर के करीब पर में भी रुखसत होने के लिए आए, बीवियों से रुखसत होने के साथ साथ बीमार से सज्जाद के करीबों से जाना हिलाया। एक बेटा सैयद सज्जाद जब पहले शाम से झूठ के मदीने जाना तो हमारे जियो को मेरा सलाम कर देना और कहना कि शर्त वफा यही है कि जब भी तुम ठंडा पानी पीना तो हमारी प्यास को याद कर लेना। सैयद सज्जाद के करीब आका हुसैन खड़े हुए हैं। इमाम सैयद सज्जाद की निगाह अपने बाबा पे पड़ती है। अब सवाल करते हैं, मेरा भैया अली अकबर अब्बास कहाँ है? कासिम और मोहम्मद एक एक का नाम ले रहे हैं। आका हुसैन कहते हैं बस मुख्तसर ये है कि मर्दों में तुम्हारे हमारे अलावा कोई जिंदा नहीं। हुक्म अल्लाह मेरा आका लाइए, हुक्म अल्लाह हमें सहारा दीजिए, हम बाबा की नुसरत के लिए जाएंगे। आका हुसैन ने कहा बेटा तुम्हें अभी बड़ा जिहाद करना है, माँ बहनों खूबियों के साथ करबला से कूफा और कूफे से शाम तक जाना है। आका हुसैन मैदान में पहुंचे, कहा तुमने मेरे भाई को मार डाला, तुमने मेरे बेटे को मार डाला, तुमने मेरे 6 महीने के लाल को मार डाला, तुमने मेरे भतीजों को मार डाला, तुमने मेरे भाइयों को मार डाला। अब हुसैन जीकर क्या करेगा? इस जिंदगानी दुनिया पे खास हो, हुसैन जिंदा नहीं रहना चाहता, लेकिन फिर दीवार किए हे अब्बास तुम्हारी तरफ से, हे अली अब्बास तुम्हारी तरफ से एक तो आवाज आई या अल्लाह को हमका मुतमईनी नफ्से मुतमईना मेरी तरफ पलटा और फट खुली बेबानी मेरे बच्चों में पलटा और तलवार रोकी गई, करीब से वार होने लगे। जिसके पास कुछ न था वो पत्थर बरसा रहा था। आखिरकार ये भूखा हो जाता कब तक जल करता घोड़े से जमीन पर आया, चारों तरफ वफादार घोड़ा दौड़ने लगा, घूमने लगा, जिससे तीर निकालने लगा, खून निकल रहा था, अपनी पेशानी को रंगीन किया। कौन है जामा हुसैन की चादर की खबर में तक बताए? अब यही वफादार था जिसने खून दे के जानी को लगा, दौड़ता हुआ फेंके के करीब आया, टापों को पटकना शुरू किया, सकीना निकल के आई, घोड़ा तो आया है लेकिन बाबा नहीं आए। बाबा वो है जो करबला में शहीद हो गए। कौन है जो इसका लाशा करके निकला था? हाँ, हसन का बेटा था जो आका हुसैन के करीब अब्दुल्ला इब्न हसन जिनकी शहादत आका हुसैन के करीब। आपका कार्य कर सकते हैं। घड़ी आइए, एक बच्चा भी आया था मुझे चाहिए और वो नाम भी बताया गया था। बाकी एक बच्ची होगी और जो नाम का काफी बराबर होगा। तमाम भारतीय से जो कालीगर के बराबर मापा है उसमें बाकी की बच्ची 24 होगी जिसमें 8,000 से
مولا کے تو گوار کے اداس ہے زندہ رہے تو اگلے برس غم کرے قبیلی چوراہے پر اور اس کے آس پاس جو تعلیمات میدان ہے وہاں پر مولا کا اہتمام کیا ہے کہ بغیر مہربانی قبیلی چوراہے پر جا کر اس میں شرکت کرے اور تمام مولویوں محلہ مفتی الحق کی جانب سے جو بھی مہمان یہاں پر وزار مولا حسین کو کچھ دینے آئے ہیں ان سب سے ہمارے محلے کے تمام مومنین بے پناہ شکر گزار ہیں. ان کا کوئی بھی بیٹھنے کا طریقے سے محلے والے انتظام نہیں کر سکتے ہیں. اس کے لیے ہم سب لوگ معذرت کرتے ہیں. آپ سب کو شاہد شہزادی فاطمہ زہرا ضرور عطا کریں گی اور جو تعاون جہاں امام بار میرن صاحب میں ابھی پائیں گے وہ انشاءاللہ 11 بجے بڑھائے جائیں گے. جو حضرات جلوس میں نہیں آ سکے ہیں اور ہماری بہنیں جو یہاں پر نہیں آ چکی ہیں وہ 11 بجے رات تک زیارت کرنے امام بار میرن صاحب میں آ سکتی ہیں. آپ حضرات کچھ اعلان سماعت فرما لیں کہ ایک ہمسائے مجالس کا انعقاد بنی حاکم بوائز کمیٹی کی جانب سے 15 محرم کے 19 محرم تک گنگی گھاٹ شفاعت پور کے پاس کیا گیا ہے جس میں 5 مجلسیں ہوں گی جو شب میں 9 بجے تقریباً مجلسیں شروع ہو جائیں گی. ان 5 مجلسوں میں تمام مومنین اور مومنات سے کثیر تعداد میں شرکت کی التماس ہے. 19 محرم کو آخری مجلس میں بنی حاکم بوائز کمیٹی کی جانب سے نظر مولا کا بھی اہتمام کیا گیا ہے. تمام مومنین مومنات سے کثیر تعداد میں شرکت کی التماس ہے. اور ایک دو اعلان اور سماعت فرمانے کہ ہمارے محلے کے جو سباثر ہیں جازو جان صاحب انہوں نے بھی جو یہاں محنت کی ہے اس کا آج شہزادی فاطمہ زہرا اس کو عطا کریں گی. اور جناب کپن صاحب نے جو پور سباثر تھے انہوں نے دعا کے لیے کہا ہے. ان کی کچھ صحت خراب ہے, آپ حضرات ان کے لیے دعا کر دیں. اور کچھ حضرات نے مجھ سے کہا ہے اگر کچھ لوگوں کے نام میں بھول جاؤں تو اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں. سب سے پہلے حاجی جناب مولانا سید علی ذہین صاحب اور ان کی زوجہ ممتاز فاطمہ بنت مقبول حسین کاظمی صاحب اور ہماری انجمن غلامان حسین کے صاحب ریاض انتظار حسین عرف افضل صاحب, گورے نواز صاحب, علی رضا صاحب, ہمارے پاس عرفانو صاحب, بھائیو جو کبوتر بات کہلاتے تھے, بھائیو ابن عبداللہ صاحب, عابد حسین ابن باقر حسین صاحب اور عابد حسین کے علاوہ گہر آغا صاحب, قمر آغا صاحب, قاسم آغا صاحب, جمشید آغا اور جتنے بھی لوگ اس جامع العابدین میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے تھے ان سب حضرات کے لیے آپ حضرات ایک سورہ فاتحہ پڑھ کے بخش دیں. اور پھر میں حضرات سے اعلان کر رہا ہوں کہ شبیروں کا انتظام غمیری چوراہے پر نظر مولا کا اہتمام کیا گیا ہے. آپ حضرات پر شریک ہوں. اور ایک اور اعلان سماعت فرما لیں کہ یوم امام زین العابدین علیہ السلام کا کوئی بھی طریقے کا چندہ نہیں ہوتا ہے.
اور مومنین اس کو خود کرتے ہیں. جو حضرات اس میں تعاون یا حصہ لینا چاہتے ہوں ان سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی مولا حسین کے تعبت کے آگے اس کا غلہ رکھ دیا گیا ہے, وہاں پر آپ حضرات اس میں نظر آنا دے کے ثابت ثواب حاصل کر سکتے ہیں. اور ایک بچہ میرے پاس ہے, ایک چھوٹے بادشاہ یہ گزارش ہے جناب اقبال حسین اور نندن بھائی کے لیے بھی آپ حضرات پورے بادشاہ پڑھ کے بن گئے. اور ایک نام پانو ایک لڑکی بہت زیادہ بیمار ہے, آپ حضرات چوتھے امام کے وسیلے سے دعا کر دیں کہ مولا اس کو صحت دے. اور ایک بچہ جس کو کینسر ہے 4-5 سال کا ہے, ابھی عباس ابن قمار عباس کے لیے بھی آپ حضرات دعا کر دیں کہ مولا اس کو جلد سے جلد صحت کامل کرے. ایک چیز فاتح کی گزارش ہے, راج بابو ابن اقبال حسین کے نام بھی آپ حضرات سورہ فاتحہ پڑھ کے بن گئے. ایک بچہ اور محمد نام ہے, ان کی ماں دعا کے لیے کہہ رہی ہے, پتہ نہیں اس مجمع میں کس مرد مومن کی دعا بچوں کو لگ جائے. اور محمد کے لیے آپ حضرات دعا کر دیں, وہ 5 سال کا ہے, پیروں سے چل وغیرہ نہیں پاتا ہے, شاید مولا اپنا موجودہ دکھا دے اور اس کو مولا سے ایک بچہ 9 سال کا ہے, اس کا حیدر نام ہے. برائے مہربانی کسی بھی بھائی ہماری بہن کو ملے, وہ جہاں پر الاؤنس ہو رہا ہے وہاں پر پہنچانے کی اس کو زحمت کرے. ایک بچی جس کا منہ نام ہے وہ ہاسپٹل میں بھرتی ہے, مومنہ بتا رہی ہے. آپ حضرات اس بچی کے لیے دعا کرتے کہ مولا اس کو جلد سے جلد چوتھے امام کے سطح میں صحت سے کامل رہا.
शेख एलान और समाज बंदाने के जनाब गुलशन साहब और शहजाद साहब की जानिब से हैदर कॉलोनी जो हाल पर मॉडर्न स्कूल के पास भी नजर मौला का इंतजाम किया गया है, बराए मेहरबानी आप हजरात हमारी भाई हमारी बहनें वहाँ भी करीब होकर सवाल हाजिर करें। तो सारा इंतजाम महल्ले के नौजवानों ने देख रेख किया है तो जो गाय जौन जौनलापी में आए वो एक भी गाय न यहाँ भूखा रहे न यहाँ प्यासा रहे। मौला हुसैन के सदक़े में हर इंसान नजर मौला में करीब होकर जाए, ये इंतजाम हैदर कॉलोनी के वहाँ पर जनाब शहजाद साहब के खत्म किया। एक पूरे बादशाह हामिद अली इब्ने मालिक अली के नाम पर बच्चे और एक नौजवान जो उनका हाकिम नाम है हाकिम इब्ने लकी हुसैन के लिए आप दुआ करके हमारा उनको पैसा कामिल अदा करें। और अंजुमन का मुद्दा मोहम्मद हसन इब्ने मुस्तफा हुसैन के नाम एक सूरह फातिहा पढ़ के बच दें और एक सूरह फातिहा जो हमारे अंजुमन मौलाना हुसैन के साबित सेक्रेटरी थे जनाब मकबूल हुसैन और मोमिन भाई के लिए भी आप हजरात एक पूरे फातिहा पढ़ के बच दें। और जिन लोगों के नाम मैं भूल रहा हूँ उनको वजह को याद दिला दें या मैं उन लोगों के लिए मांग एक सूरह फातिहा सैयद अब्बास रजा एक सैयद कासिम रजा के नाम पढ़ के रखे। एक सूरह फातिहा जाहिद हुसैन एक ने अब्दुल्ला के नाम भी आप हजरात पढ़ के बच दें। एक सूरह फातिहा की हमारे से गुजारिश है कि रजिया सुल्ताना एक ने बफे साहब के लिए दिया सूरह फातिहा पढ़ के बच दें। बहुत मोमिना और एक और ऐलान बहुत बताने कि आज और खुशियों का मातम 25 मुहर्रम 24 अगस्त को मसागंज में 9 बजे होगा। तमाम मोमिनात से कबीर तादाद में दिलचस्पी के बाद आज और खुशियों का मातम 25 मुहर्रम 24 अगस्त को मसागंज में 9 बजे होगा। मोमिन से कबीर तादाद में एक सूरह फातिहा की गुजारिश है। ये भी हमारे अंजुमन का बहुत ही जिम्मेदार और हर अंजुमन में जाने वाला था जाहिद हुसैन इब्ने हैदर हुसैन के नाम दिया सूरह फातिहा पर एक सूरह फातिहा जनाब मोहम्मद रजा इब्ने तकी रजा के नाम पर रखे। एक सूरह फातिहा मोहम्मद रजा आपके नाम की तरफ से पढ़ते और दूसरे एक सूरह फातिहा हमारे महल्ले के और बुजुर्ग जनाब सैयद मोहम्मद फैसल साहब और अभी उनके 2 पोते हनीफ और सनी जो इस प्रोग्राम में बढ़कर हिस्सा लेते थे। आप हजरात को गुजारिश है कि उन दोनों नौजवानों के लिए भी और उनके दादा जनाब फैसल हुसैन साहब इसी के नाम भी सूरह फातिहा पर दें और सनी और हनी के नाम भी आप सूरह फातिहा और एक और गुजारिश है कि हुसैनी चैनल आप जनाब फैसल आलम साहब के लिए भी तो इन सारे मातादार जो प्रोग्राम होते हैं उसमें वो बढ़ के हिस्सा लेते हैं। आप हजरात जनाब रफत आलम साहब के लिए दुआ करते कि मौला उनको सेहत कामिल अता करें और जो भी उनकी हाजतें हैं मौला जल्द से जल्द पूरी करें। और हम तमाम मोहम्मदी मोहल्ला मुफ्तीगंज होटल चैनल और जो भी लोग यहाँ पर फोटोग्राफ करने आए हैं उनका बेपनाह शुक्रिया कि उनको यहाँ पर किसी भी शख्स को कोई दावत आना नहीं दिया जाता है। वजह यह है कि उस मजलूम हुसैन की उस मजलूम तो बेईमान की याद बनाई जाती है जो बहुत
کربلا میں بے وقت سہارا تھا. حقیقت یہ ہے کہ ہم لوگ یہ کوتاہی کہہ لیجیے یا کچھ مجبوریاں کہہ لیجیے کہ کسی بھی شخص کو یہاں کوئی دعوت نامہ نہیں کیا جاتا. جو لوگ بھی آتے ہیں وہ استاد شہزادی مولا حسین کی ماں شہزادی فاطمہ زہرا ان سب کو ضرور عطا کرے گی. ایک بڑے بادشاہ ذہین حسین ایک ذہین حسین کے نام پر کے بات ہے. اللہ